ویلکم ٹو دی بلیک ہول. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک کتاب کی لانچنگ ہے، اور کتاب کا جو تعلق ہے وہ اردو شاعری سے ہے، اور اردو شاعری میں بھی نظم کے ساتھ ہے. یہ کتاب ہے کائنات کے بیک یارڈ سے، اور اس کی شاعرہ جو ہیں نظم نگار وہ سروپر الطاف صاحبہ ہیں. اور اس پر گفتگو کے لیے دو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصیر احمد ناصر صاحب. نصیر احمد ناصر پچھلے تقریباً 40 سال سے نظم، اردو نظم کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. اس کے فروغ کے حوالے سے مدیر ہیں، اور ایک معروف اردو دنیا کا معروف ایک رسالہ تستیر نکالتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اردو نظم کو ساؤتھ ایشیا میں فروغ دینے میں ان کا کردار بہت اہم ہے. ادارت کے علاوہ ان کا کام جو ہے وہ ایک پبلشر کے طور پر بھی رہا ہے. سریر پبلیکیشن کا نام جو ہے وہ تقریباً ہماری جو اردو دنیا ہے اس میں جانا پہچانا ہے. تو نصیر احمد ناصر صاحب کا کام اس حوالے سے بھی ہے. نصیر احمد ناصر کی متعدد کتابیں ہیں جو شاعری سے تعلق بھی رکھتی ہیں، نظم سے اور غزل سے بھی ہیں، لیکن میجر کام ان کا نظم کا ہے. اور اس کے علاوہ تنقید کے حوالے سے بھی ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے تستیر کے اداریوں پر مشتمل ہے. میرے دوسرے مہمان سجاد اظہر صاحب. سجاد اظہر صاحب کی دو سطحوں پر پہچان ہے. نمبر ایک تو یہ نظم نگار ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ان کی نظم کی کتاب لنڈی کوتل کی لالٹین سامنے آئی، اور اس کو اردو دنیا میں بڑی پذیرائی ملی اپنے انفرادی جو ہے نقطہ نظر سے بھی، اور جو اس کی ایک پوئٹک پریزنٹیشن ہے اس حوالے سے بھی. دوسرا ان کا جو کام ہے صحافی کے طور پر تو ہوتا ہی ہے، لیکن صحافت میں بھی جو ہسٹری ہے وہ ان کا اہم کام ہے کہ ہسٹری کے پرسپیکٹیو کے ساتھ سوشو پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر یہ جانے پہچانے جاتے ہیں. تو آج کی جو کتاب ہے اس کے اوپر یہ دونوں مہمان میرے ساتھ گفتگو کریں گے. اس میں ہم ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شریک رکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں نمل یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہیں. انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اردو ناول کی تنقید کے اوپر، اور اس کے علاوہ افسانے لکھتی ہیں، اور پچھلے تقریباً 7-8 سالوں سے یہ اردو دنیا میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے. نظم کے حوالے سے افسانے بھی ان کے چھپتے رہے ہیں، اور اس میں رائٹ. اور یہ تو باقی جو باتیں ہیں وہ ہم کریں گے. پہلے ہم آپس میں بات کریں گے جو اس کتاب کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، یا اس کے ارد گرد جو اور ذیلی موضوعات ہیں، اور کچھ ہم نظمیں سنیں گے، اور اس کے بعد ہم سیشن کو اوپن کریں گے، اور آپ جو کہنا اور سننا چاہیں وہ ہوگا. ہمارے ساتھ زاہد امروز یہ بیٹھے ہوئے ہیں. زاہد امروز پچھلے 10 سال سے اردو نظم میں ایک بہت اہم اور ابھرتا ہوا نام ہے. فزکس کے آدمی ہیں. ڈاکٹریٹ کے لیے یہ برطانیہ گئے اور آج کل جرمنی میں سیٹلڈ ہیں. ان کی 3 کتابیں شاعری کی اور نظموں کی جو ہے سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کا فزکس کے حوالے سے بھی کام ہے جو اردو حوالے سے بھی آ چکا ہے. جب یہ پاکستان میں تھے، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ایم فل اور ایم ایس سی کر رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ ڈاکٹر حود بھائی کے ساتھ مل کے مختلف پروجیکٹس پہ سوشل حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے یہ کام کرتے رہے ہیں. ساتھ ہمارے ساتھ ایک آڈیو کے حوالے سے موجود رہیں گے شعیب خالق صاحب. ریکارڈنگ ہے ان کی، اور ان کا ہم ایک ویو سنیں گے. میں 1-2 نظمیں پڑھ کے، نظموں کی تلاوت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو شروع کریں. یہ ہے جاں بحق لفظوں کا جنازہ. ہمارے جسم ہینگروں پر لٹکے ہیں،
जनरल सेल्स टैक्स के साथ हमारे सियानों ने विरासत में हमें न्यूज़ एंकर दिए हैं जो हमें कोई भी खुशखबरी ना सुनाने की तनख्वाह लेते हैं और हम रोज़ाना शब 9 बजे उनका आशीर्वाद लेकर बिस्तरों में दुबक जाते हैं। सुना है हमारा जन्म पूरे चांद की रात को हुआ था जो अमावस की तरह से आती। उस रात हमारी आंखें स्क्रीन पर चिपका दी गईं और ज़ुबान रिमोट के बटनों के बीच दबा दी गई, लेकिन हमने अपनी उंगलियां कलम बना दी और तहरीर को ज़ुबान दे दी। लेकिन एक शाम ब्रेकिंग न्यूज़ से पता चला कि तमाम लफ्ज़ इज्तिमाई खुदकुशी कर चुके हैं और न्यूज़ एंकर अपनी टाइयाँ ठीक करने में लगे। और इसके अलावा एक नज़म और जो थोड़ा सा इनके एक और जो एक पर्सपेक्टिव है जहाँ जिसको जो अपनी नज़म के अंदर मौजू बनाती हैं। मेरी दुनिया गोल नहीं है, मेरी दुनिया एक सीधी लकीर है जिसके एक तरफ एक कमरा और दूसरी तरफ एक लैपटॉप। इस कमरे में एक घड़ी है जो 2 ही वक्त बताती है, आने वाला और गुजरा हुआ। एक बिस्तर है जो मेरे बोझ तले सिसक रहा है। कुछ किताबें हैं जिन पर ज़िंदगी थूक कर चली गई है, अब वो उखड़ी उखड़ी सांसें लेती है। इस कमरे के हर शय अजनबी है, ज़मीन पर पड़े चप्पल, खूंटी से लगे कपड़े, कुर्सी पर पड़ा तौलिया, ये कनखियों से मुझे देखते हैं और एक दूसरे को इशारे करते हैं। लैपटॉप के अंदर की दुनिया गोल है जिसमें बड़ी बड़ी उंगलियों और छोटी आँखों वाले बौने उछलते कूदते हैं। उनके बड़े बड़े सर खाली डोल हैं जो डुगडुगी लिए कमेंट, लाइक और शेयर मांगते फिरते हैं। मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हूँ, उनकी चीखें और फरियादें लैपटॉप से बाहर आने लगती हैं तो मैं कमरे के एक कोने में सिमट जाती हूँ। लैपटॉप सारी रात टहलता और बुड़बुड़ाता रहता है, इससे अब रातों को नींद नहीं आती। मेरे नज़दीक शायरी जो है वो एक लाशऊर का बहुत गहरा नक्श होता है और जो किसी भी शख्स, किसी भी तहजीब और किसी भी सोसाइटी का एक पूरा एक्सरे रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने रखती है। और हमारी सोसाइटी में जहाँ एक औरत जो है वो महज 60-70 साल पहले तक भी अपने नाम से शायरी नहीं छपवा सकती थी, उस सोसाइटी में अगर एक ख़ातून शायरा अपनी तस्वीर के और अपने नाम के साथ अपनी तख्लीक़ात सामने ला रही है तो शायरी का जो एक एस्पेक्ट है जो सोशो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है, बहुत अहम हो जाता है औरत को समझने के लिए भी और औरत के मारूज़ और टाइम और स्पेस को समझने के लिए भी। तो ये भी एक एंगल है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट विद आवर गेस्ट। नसीर साहब, मैं आपसे बात शुरू करूँगा। आपने मुतवातर डॉक्टर साहिबा को छापा है अपने रिसाले में। आपका एक बहुत अहम रोल रहा है नए शायरों को इंट्रोड्यूस करवाने में और ख़ास तौर पे नज़्म में उनको उर्दू दुनिया में उनकी पहचान बनाने में। तो आप ज़रा इस हवाले से कुछ बताना पसंद करें कि ये कैसे इन्होंने सफ़र तय किया और आप इनके मुतालिक क्या राय रखते हैं शायरी के मुतालिक? तस्वीर के हवाले से रब्ता किया, फिर आपको पता है हमारी डिस्कशन भी, मुलाकातें भी होती रहीं। उस वक्त तक स्नोबर का ख्याल था कि वो अफसाना ज़्यादा बेहतर लिख सकती हैं, नज़्म जो है वो कभी कभी ही। लेकिन उन मुलाकातों के बाद, जो डिस्कशन के बाद मेरा ये ख्याल था कि स्नोबर जो है वो उसके अंदर एक नज़्म निगार है बहुत अच्छी। बिलाशुबा अफसाना भी अच्छा लिखती हैं, एक सिनफ है। तो स्नोबर उस वक्त थोड़ा तजब्जुब में थी कि पता नहीं, लेकिन जब लिखना शुरू किया, तस्दीर में छपना शुरू किया, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद स्नोबर को एहसास हुआ कि ये बात दुरुस्त है और जिसका सबूत ये किताब है। और मुझे खुशी है कि मेरी कही हुई बात जो है बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई अफसाने को
وہ ریگریٹ کر رہا ہوں یا اچھا نہیں سمجھتا. یقیناً اس میں بھی بہت اچھے افسانے لکھیں گی اور وہ کتاب بھی یقیناً ایک دن آئے گی, لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سنوبر ایک بہت اچھی نظم نگار ہے. اور جہاں تک میں اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں میرے خیال میں 46 نظمیں ہیں, لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اس پوری کتاب میں ساری کی ساری نظمیں جو ہیں وہ ان میں کوئی ایک نظم بھی بھرتی کی نہیں لگتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نظم پہ کوئی نہ کوئی بات الگ سے ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک کتاب جس میں 46 نظمیں ہیں, ایک پتلی سی کتاب ہے, لیکن اس کی ساری نظمیں جو ہیں وہ اہم ہیں اور منتخب لگتی ہیں. اچھا, میں نے اس کو, آپ نے 2 نظمیں سنائی ہیں, تو میں جہاں تک اس کو سمجھا ہوں وہ دونوں نظمیں میرے نزدیک الگ الگ کیٹیگری کی نظمیں ہیں. یعنی میں نے اس کتاب کو جتنا پڑھا ہے تو اس میں نے اس کو 4 یا 5 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں یا کیا جا سکتا ہے. پہلی کیٹیگری میں وہ نظمیں آتی ہیں جس میں کمرہ جو ہے کلیدی, ان کا وہ کلیدی علامت ہے, جس میں ایک وہ نظم بھی آتی ہے کہ میری دنیا گول نہیں, تو اس کو بھی میں اسی کمرے والی نظموں میں ہی شامل کرتا ہوں. اور اس کا آپ دیکھیں کہ پہلی نظم ہی, جس کو پیش لفظ نہیں لکھا سنوبر نے بلکہ اس کو پیش نظم کے طور پر لکھا ہے, اس کا عنوان کافی طویل ہے. جی, فریم کے جغرافیے میں ایک پورٹریٹ کا قتل جو ہے. اب اس نظم میں آپ دیکھیں کہ ساری جو یہ نظم ہے, یہ سارا فریم جو ہے یہ پورٹریٹ ہے, وہ ایک کمرے کے گرد گھومتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک کمرے کا پورٹریٹ ہے. کمرہ 64 سالہ ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ اس پورے مجموعے میں 2-3 نظمیں ایسی ہیں جو تجریدی ہیں, ایبسٹریکٹ ہیں, جن میں ایک یہ بھی آتی ہے. تو کمرہ 64 سالہ ہے تو اس کے ذہن میں پہلا جو خیال ابھرتا ہے کہ وہ کوئی فادر فگر ہے. پھر اس کمرے میں جو ایک سایہ ہے وہ شاعرہ ہے خود. تو وہ سایہ کون ہے؟ وہ یا تو خود شاعرہ ہو سکتی ہے چونکہ اس کی عمر جو ہے وہ کمرے سے ہاف ہے, نصف ہے, 32 سال ہے. تو وہ یا تو خود شاعرہ ہو سکتی ہے یا پھر اس کی ہمزاد ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی 5-6 نظمیں ہیں, مجھے ظاہر زبانی یاد تو نہیں, لیکن میں ان کو اس میں سے دیکھ کے باقاعدہ گنوا سکتا ہوں کہ یہ نظمیں جو ہیں وہ جس میں کمرہ جو ہے وہ کلیدی علامت ہے. یعنی شاعرہ کی پوری کائنات ایک کمرہ ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات ہے کہ اس کا عنوان اگر آپ دیکھیں تو عنوان پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کوئی سائنسی قسم کی نظمیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. کائنات کے بیک یارڈ سے اس کے اندر کوئی سائنسی نظم نہیں ہے, کوئی سائنس فکشن کی بات نہیں ہے. یہ ساری کائنات دراصل شاعرہ کے اندر ہی ہے. اور دوسری یا پھر وہ کمرہ ہے جس میں سارا کچھ سر انجام پاتا ہے. شاعرہ اگر باہر بھی نکلتی ہے تو بالآخر اسی کمرے میں واپس آتی ہے, اسی میں اس کو پناہ ملتی ہے. وہی کمرہ اس کی کہہ لیں کہ اس کی محبت کی آماجگاہ ہے, وہی اس کا تنہائی کا محبت ہے, وہی اس کی ساری کائنات جو ہے, ساری کہکشائیں, آربٹس, جو بھی کچھ ہے اسی کمرے کے اندر ہی اس کی پوری زندگی ہے. تو ایک نظم تو آپ کی اس کیٹیگری میں آتی ہے. دوسری کیٹیگری میں وہ نظم ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے, اس کو میں مجموعی طور پر دیکھوں تو وہ آتی ہے جس میں شہری زندگی, دفتری زندگی, ورکنگ وومن کے مسائل, اور آج کے دور میں شہری زندگی میں جس طرح آپ دیکھیں کہ میڈیا کی بڑی اہمیت ہے. تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا ہمیں, یعنی ہمارے ساتھ, گھر سے بھی ساتھ ہی نکلتا ہے اور واپس ہم آتے ہیں تو گھر میں بھی ہمیں اندر داخل کر کے ہمارے ساتھ ہی آ جاتا ہے. تو وہ اس کیٹیگری کی نظم ہے, یعنی دوسری قسم میں یہ نظمیں آتی ہیں. اچھا, پھر تیسری قسم کی نظمیں ہیں جس میں فیمنزم جسے ہم کہتے ہیں, اس قسم کی نظمیں ہیں. ان نظموں میں بھی فیمنزم اس طرح حاوی نہیں ہوا کہ وہ کوئی نعرہ بن جائے یا کوئی بہت ہی بلنگ آہنگ ہو, نہیں, اس میں بھی شعریت برقرار ہے اور تمام فنی جو لوازم ہیں وہ اس میں پورے ہیں. حتیٰ کہ جنسی معاملات یا اعضاء کی بات بھی اگر کی ہے تو وہ بھی بہت ہی فنکارانہ انداز میں, کہیں بھی اس میں ولگیرٹی نہیں آئی. اور چوتھی جو قسم کی نظمیں ہیں وہ
بدھا کے حوالے سے ہیں جی اور اس میں بدھا کے کئی روپ نظر آتے ہیں. کہیں محبوب کا روپ نظر آتا ہے, کہیں برکت کے روپ میں, کہیں خود شاعرہ جو ہے وہ بدھا بن جاتی ہے. اور یہ جو فیمیل بدھا کا تصور ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے شاعری میں, اردو شاعری میں بھی اس کی پہلے سے اس کی مثالیں ہیں. لیکن یہ بدھا والا معاملہ جو ہے بڑا دلچسپ ہے. آپ بھی بہتر جانتے ہیں, آپ کے ہاں بھی یہ کافی بدھا صاحب کافی جی حاوی ہیں. اور بدھا جو اپنی عورت کو چھوڑ کے ظاہر نروان کی تلاش میں نکل گئے تھے, لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ساری اس تلاش میں جہاں بھی بدھا کسی مشکل میں آیا, جہاں بھی بیمار ہوئے یا ایون قریب المرگ بھی ہوئے, تو کسی نہ کسی عورت نے ہی ان کی مدد کی. یہ بڑا دلچسپ ہے. اور اب اس کتاب کو بھی ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری شاعرہ جو ہے یہ بدھا صاحب کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بھائی سنو بدھا. لیکن بدھا کیا سنے, اس لیے کہ آج کے جو مسائل ہیں یا ہماری شاعرہ کے جو سوال ہیں یا ہم سب کے جو سوال ہیں وہ آج وہ بدھا نہیں دے سکتا. اس کے لیے آج کا بدھا کوئی چاہیے جو اس نیو ورلڈ آرڈر میں ایک نیا بدھا ہمیں چاہیے جو ان سوالوں کے جوابات دے. کیونکہ اب دکھ محض وہ نہیں رہا. دکھ نہ تو کوئی گاڑی بان ہے, نہ اب وہ بیل گاڑی ہے. جی دکھ اب علامت بھی نہیں رہا. دکھ تو اب بہت پھیل چکے, ہم سب ہی دکھ کا حصہ بن گئے, ہم سب دکھ ہی دکھ ہیں. اس لیے اس ساری چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اب نیا بدھا چاہیے جو ان سارے سوالات کو, کیونکہ اب تو سب کچھ اور ہے نا. اب تو جنگیں ہیں, اب تو یہ سارا ملٹائی نیشنل اور صارفیت کا جبر ہے, اور کتنے مسائل ہیں دیکھیں. اب تو دنیا کن مسائل سے گزرتی جا رہی ہے. آپ سارا دیکھیں نا, افغانستان کو دیکھیں, مڈل ایسٹ کو دیکھیں, اب انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھیں, یہ سب کچھ. تو یہ ان سارے سوالوں کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک نیا بدھا چاہیے. اور میرے خیال میں کائنات کے بیک یارڈ سے جو ہماری شاعرہ ہیں وہ بھی شاید اسی کشمکش میں ہیں. یعنی نظریاتی کشمکش بہت زیادہ ہے جو کہ اس وقت نہیں تھی. ان کے ساتھ بھی, ہمارے ساتھ بھی, سب کے ساتھ دنیا میں دیکھیں نا کتنی نظریاتی کشمکش ہے. تو یہ چار جو ہے یہ میجر, یہ بڑی, یہ چار کیٹیگریز ہیں اس کتاب میں. اس کے علاوہ بھی نظمیں ہیں, وہ پھر ان کو آپ کہہ لیں کہ متفرق نظمیں ہیں. محبت پہ ہیں, موت پہ ہیں, اور ڈیزائر خواہش پہ ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوٹی پہ ہیں. یہ مطلب مختلف موضوعات ہیں جن پہ, لیکن ان سب میں بہرحال ایک جمالیاتی سطح جو برقرار ہے. بعض سطریں بہت ہی خوبصورت ہے جمالیاتی پہلو سے اگر ہم دیکھیں. اور ایک اور بات جس کا ذکر ضروری ہے کہ ایک اس میں نظم بڑی اچھی ہے جو اشفاق سلیم مرزا صاحب کے لیے ہے, اور دو نظمیں جو غالباً انہوں نے اپنی ماں کے لیے لکھی ہیں, لکھا نہیں اوپر لیکن لگتا ہے. تو یہ تین نظمیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس کتاب میں نہ ہوتی تو یہ شاید کتاب ادھوری رہتی. بہت اچھی نظمیں ہیں وہ. تو یہ ایک اجمالی جائزہ ہے مجموعی طور پر اس ساری کتاب کا. تو ہاں ایک نظم اس میں ضرور اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. صرف ایک نظم ایسی ہے جو مجھے لگی کہ جو اینٹی کلائمیکس کی نظم ہے اس پوری کتاب میں. 46 نظموں میں ایک نظم ایسی ہے اور اس کا نام ہے غالباً کبھی کبھی. اس میں نظم کے جو پہلے دو سٹینزاز ہیں وہ بہت ایک انتہا پہ جاتے ہیں. اس کے بعد جو باقی نظم ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس انتہا سے نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو میں اس کو اینٹی کلائمیکس کی نظم کہوں گا, جو کہ اکثر شعراء کے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ اس میں صرف ایک نظم ہے جو اینٹی کلائمیکس کی. باقی ساری نظمیں جو ہیں وہ اپنے بالکل نظم کی تعریف پہ پورا اترتی ہیں ہر حوالے سے. جمالیت, شعریت, معنویت, اور نظم جو ہے وہ اپنا دائرہ ایک لاجیکل سیکوینس کے ساتھ مکمل کرتی ہے. زبان و بیان بہت سادہ ہے, سلاست رواں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. شاعری جو ہے وہ جتنی سادہ زبان ہو اتنی مؤثر ہوتی ہے. لفاظی جو ہے وہ شاعری کی خوبی نہیں رہی آج کل, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صنوبر اس بات کو سمجھتی ہے. تھینک یو. شہزاد آپ کی کتاب آئی لنڈی کوتل کی لالٹین. اچھا یہ نا کہ موضوع بہت ڈفرینٹ سا موضوع ہے. ہماری شاعری میں عجیب و غریب موضوع ایک لائن کے بھی رہے ہیں اور ایک لفظ کے بھی رہے ہیں. آپ نے یہ لنڈی کوتل کی لالٹین, اس میں لام کی جو ساؤنڈ ہے
اور پھر لالٹین ہے، پھر لنڈی کوتل جو ہے، اب یہ دونوں متروک ہیں ہمارے ہاں، بڑا ڈفرینٹ دیا ہے ٹائٹل کو. تو یہ کائنات کے بیک یارڈ سے جب آپ نے اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس کو ڈسکور کرنے کی بھی کوشش کی تھی. ذرا اس حوالے سے مجھے بتائیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آواز آ رہی؟ اچھا، نصیر احمد ناصر صاحب کیونکہ اساتذہ میں سے ہیں اور ہم تو ادب کے ایک معمولی سے شاگرد ہیں. میں نے جو کائنات کے بیک یارڈ، جب میں نے یہ کتاب میرے سامنے آئی اور پھر میں نے اس میں سے پڑھی تو اندر مجھے جو ہے نا اس میں سے جو وہ الگ ہے، لیکن میں اس کے جو موضوع ہے اس میں نے اس کو کھوجنے کی کوشش کی اس کو پڑھ کے کہ مطلب شاعرہ یہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں، کائنات کے بیک یارڈ سے اس کی مراد کیا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کائنات کا ایک بیک یارڈ تو یہ ہے جو آپ نے پچھلے دنوں سنا بھی ہوگا کہ ایک دوربین سے جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس بیک یارڈ کی تصویریں بنائی گئیں جو ہم سے 13 سے 14 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے، جس کی کوکھ سے ستارے مسلسل جنم لے رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو اور انسانی حوالے سے دیکھنا چاہیں ایک انسان کے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو عورت کی کوکھ ہے وہ بھی کائنات کا ایک بیک یارڈ ہے، جس میں سے انسان جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور وہ اس کا سفر جو ہے وہ لاکھوں سال سے جو ہے وہ جاری ہے. ستارے جو ہیں وہ بھی دائروں کے سفر میں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ صراط مستقیم کی آرزو رکھتا ہے، لیکن ہے وہ بھی دائروں کے سفر میں ہے. اور یہ جو دائروں کا سفر ہے یہی اس میں کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے، ہمیں ان کی نظموں میں نظر آتا ہے. اور اس میں جو شاعرہ ہیں وہ ایک یہ میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں نصیر احمد ناصر صاحب نے ذکر کیا کہ تنہائی، کمرہ اور یہ جو استعارے ہیں شاعرہ کی تنہائی کے، میں نے بطور صحافی یہ دیکھا ہے. اور میں لائم لائٹ کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جب میں ان سے ملتا ہوں یا ان کے میں کلوز ہوتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا شعور جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ سفر جو ہے وہ اپنی کامیابیوں کا یا ناکامیوں کا وہ تیزی سے سمیٹتا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ تنہائی کا شکار ہوتا جاتا ہے. اور وہ بہت زیادہ، جتنا بڑا بندہ ہم دیکھتے ہیں وہ اندر سے بہت زیادہ تنہا ہوتا ہے. تو یہ ایک شعور کا جو ہے وہ سفر ہے. تو بدھا کا جو استعارہ انہوں نے دیکھا تو بدھا کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھا بھی بنیادی طور پہ جب اس کے سامنے کچھ سوال کھڑے ہوئے تو وہ تنہائی کا شکار ہو گیا تھا. اور اس تنہائی کے شکار کی وجہ سے اس کے جو والدین ہیں انہوں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، شاید یہ جو ہے وہ واپس لوٹ آئے. تو جب اس کی شادی جو ہے وہ اس کے ماموں کی بیٹی گوپا سے ہوئی تو وہ کچھ عرصے میں وہ بھی سمجھنے لگ پڑی کہ یہ جو بدھا ہے یہ جو ہے نا اس کو کچھ اور طرح کا آدمی ہے، ایسے کچھ اور سوالات درپیش ہیں. تو جب بدھا کا بیٹا ہو جاتا ہے راہل تو اس کے بعد جو ہے وہ بدھا جو ہے وہ اس کی جو رانی ہے وہ یہ خواب دیکھتی ہے اور وہ اس کو یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. اچھا، اب جو وہ چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی کو اور چھوڑ کے، اور آپ پھر دیکھیں کہ بدھا کی جو کرافرز ہیں اور پھر اس پہ جو ناول بڑا لکھا گیا سدھارتھ، تو اس میں بھی جو ہے وہ بدھا کو جو ڈیفائن کیا گیا اس کی کہ وہ کیسا اس کا شعور کا سفر، تلاش حق کا سفر آگے بڑھتا ہے. لیکن اس میں بھی جو سدھارتھ نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بہت مسنگ ہیں کہ وہ مطلب ہے اس کی جو رانی تھی وہ کیا سوچ رہی تھی. تو اس میں یہ نظم آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، یہ جو ہے بدھا تمہارے جانے کے بعد میں نے سنا ہے کہ تمہیں نروان مل چکا ہے، تم اب کہیں کے خدا ہو. یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں سکون کی تلاش میں، ایک لامحدود داخلی سکون. صدارت تم انہیں کون سا سکون دیتے ہو؟ وہی جو تم نے مجھ سے چھینا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے
یہ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا سوال ہے. اور بدھا کو جب نروان ملتا ہے تو لوگ اس کے پاس، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جایا کرتے تھے یا چلتے چلتے ان سے سوال پوچھتے تھے کہ اے پیغمبر خدا ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں بتائیں، ہمیں باقی معاملات کے بارے میں بتائیں. تو بدھا سے جب یہ پوچھا گیا کہ بدھا آپ ہمیں اپنی جو ہماری بیوی ہیں ان کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کے بناؤ سنگار کا جو ہے وہ ان کے پیسوں کا بھی بندوبست کریں، ان کو بہت زیادہ سکون دیں. لیکن اب کبھی میں یہ سوچتا ہوں اس نظم کے بعد کہ کیا بدھا کو کبھی خود بھی یہ پشیمانی تو نہیں تھی کہ اس نے اپنی بیوی جو گوپا تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا. کیونکہ بدھا کے بارے میں ایک چیز جو نظر یہ آتی ہے کہ بدھا کو جب یہ نروان ملتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے شاید یہ پوری زندگی اپنی خدا کی تلاش میں اس طرح گزارنی نہیں چاہیے تھی اور غرق نہیں کرنی چاہیے تھی. خدا تو اس کے کہیں بہت قریب پہلے سے موجود تھا، اسی کسی جنگلوں کے سفر پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اس حوالے سے، تو وہ اس کی ایک تاریخی تفہیم بھی بڑی اہم ہے. اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ عموماً جو ہماری ادب ہے وہ اس پہ جو اساطیری روایات ہیں وہ بہت حاوی رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ریجن ہے اس کا مذہب بھی جو ہے اس کا اساطیر سے بہت گہرا تعلق ہے. اور اس جو قدیم کتابیں ہیں، مہابھارت ہے، رامائن ہے، یہ ساری اساطیری اس کی شاعری ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 16ویں صدی میں جو تلسی داس نے نظمیں لکھیں اس پہ پھر اس کو اوتار کا درجہ بھی ملا. تو یہ جو اساطیری روایات تھیں یہ بڑی جو ہیں وہ ہمارے ادب پہ حاوی رہی ہیں. تو ان اساطیری روایات سے جو ہٹ کے جو لکھا جاتا ہے، جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ ہمیں بڑی، میں تو سمجھتا ہوں، نہ صرف فیسینیٹ کرتی ہیں بلکہ ایک نیا، وہ ایک جدت کی طرف اور نئے سوال بھی اٹھاتی ہیں. مثلا ان کی جو نظم ہے، تم نے ہم پر صحیفے نہیں اتارے، خدا سے یہ جب یہ کرتی ہیں تو یہ ایک بڑی مجھے بڑی اچھی لگی یہ نظم بھی، کہ تم نے ہم پر صحیفے نہیں اتارے، ہماری کوکھ نے وہ پیغمبر جن پر تم نے درود بھیجے، وہ فلسفی بھی جن کی کتابوں کو تم صبح شام تلاوت کرتے ہو، اور وہ سائنسدان جن کے نام کی دن رات تسبیح جپتے ہو، مگر تم نے اپنی تاریخ سے کسی جمی ہوئی دھول کی طرح ہمیں اڑا دیا، ایک نقلی تاج پہنا کر ہمیں اس بوسیدہ تخت پر بٹھا دیا جو کہیں ہوا میں کھڑا تھا. تو یہ ایک جو ہے بڑے جو سوالات ہیں، یہ اگرچہ اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ اٹھائے تو جاتے رہے، لیکن ایک شاعرہ کی طرف سے اور بالخصوص جو ہے اس نے جو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے جو سوال ہیں اس کے ذہن میں آئے ہیں، تو یہ ایک بڑے اہم سوالات ہیں. پھر نصیر احمد ناصر صاحب نے بھی جو میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، تو یہ میڈیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ارون دھتی رائے نے یہ کہا تھا، یہ کرائسس ڈریون ہے جو بحرانوں کی تلاش میں رہتا ہے، بعض اوقات یہ بحران کریٹ کرتا ہے اور پھر ان بحرانوں کو لے کے آگے چلتا ہے. کیونکہ جس طرح جو ہے کسی بھی کاروبار کے لیے کیش ٹرن اوور کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے میڈیا کے لیے ایک کرائسس ٹرن اوور کی ضرورت ہے. تو اس بحرانوں میں جو ہے وہ ہم جی رہے ہیں، جو ہمارے ارد گرد بہت سے بحران جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی آتے ہیں. تو یہ بھی نظم جو ہے اس میں، جس میں جاں بحق لفظوں کا جنازہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھی بھی، کہ ہمارے سیانوں نے وراثت میں ہمیں نیوز اینکر دیے ہیں جو ہمیں کوئی بھی خوشخبری نہ سنانے کی تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ جو خوف ہے، یہ خوف جو ہے اس وقت بھی موجود تھا جب انسان جو ہے وہ غاروں میں تھا. تو آج جو ہے وہ غاروں سے باہر ہے، وہ بظاہر جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آج ان خونخوار جانوروں کا جو ہے خطرہ تو نہیں ہے، لیکن خونخوار جو مسائل ہیں ان کے سے جو خطرات کی تپش ہے وہ شاید اس خطرات سے اور خوف سے زیادہ ہے جو آج کے انسان کو درپیش ہے. تو یہ صنوبر کی نظموں کو جو ہے وہ میں
اس میں بہت سی نظمیں ہیں، ان پہ الگ الگ بھی بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بڑی مجھے تو یہ جو روایت سے ہٹ کے اور بہت اچھی جو ہے وہ نظمیں لگی ہیں۔ سجاد صاحب نے میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ میڈیا ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کوئی بحران چاہیے اور خبر چاہیے اس کو، تو ادب بھی اصل میں بحرانوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب تک دنیا میں کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی آفت، کوئی بڑی ایجاد نہ ہو تو بڑا ادب بھی نہیں آتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ میڈیا تو اسی وقت ہی اپنا رد عمل دے دیتا ہے، اور ادب جو ہے اس کا رد عمل برسوں نہیں بلکہ بعض کا صدیوں تک چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم نے یورپ کو نہ صرف خالی ایجادات دی بلکہ ادب دیکھیں کتنا بڑا ادب دیا۔ جاپان میں ایٹم بم گرا تو آج تک وہاں اس حوالے سے نظمیں لکھی جاتی ہیں، اور اردو میں دیکھیں تقسیم ہوئی ہندو پاک کی تو آج تک آپ کا ادب اس سے باہر نہیں آ سکا۔ اچھا، تازہ ترین مثال آپ دیکھیں کووڈ کی، کووڈ نے بھی لوگوں کو ادب دیا۔ تو اس طرح ادب بھی بذات خود بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے بحرانوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب بھی دنیا میں کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑا تلاش، کوئی بڑی ایجاد ہوگی تو یقیناً اس کے نتیجے میں بڑا ادب بھی تخلیق ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ بدھا کے حوالے سے دیکھیں یہ ہے کہ وہ فلاسفی کے نروان کے لیے جو بدھا کی فلاسفی ہے اس میں زیادہ تر ہمارے سامنے بدھا کی وفات کے بعد مختلف شکلوں میں آیا۔ ان کے جو مختلف چاہنے والے تھے، چیلے تھے، انہوں نے مختلف طرح وہ ساری چیزیں لکھی، اور اس کے لیے اردو میں اگر دیکھیں تو ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی نظمیں ہیں، پوری تخاگر نظمیں، تو وہ مکالمہ ہے آنند کے ساتھ، اور اس میں ساری فلاسفی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، جب ہم آج کی شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج کا جو دور ہے اس کو اس کا جواب ذرا مختلف طریقے سے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو نروان ہے اور سارا کچھ جو نجات ہے یہ عملی زندگی میں ہے، یعنی آپ دنیا کو تیاگ کر جو ہے نروان نہیں پا سکتے۔ یہ آج کل سب سے آسان کام ہے کہ آپ سب کچھ تج دیں، کوئی ذمہ داری پوری نہ کریں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ آپ عملی زندگی میں رہیں اور اس کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ سہیں، سفر کریں، تو وہ اصل نروان۔ بھوکے رہ کے تو نروان نہیں ملتا، اصل عملی زندگی، اسٹرگل میں سارا نروان ہے۔ یعنی نروان جو ہے بدھا کا تو میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں تو شاید 49 ڈیز کے بعد جو لکھا ہے روایات ہے کہ بدھا کو نروان حاصل ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں تو پوری زندگی آپ دیکھیں، پوری زندگی کی اسٹرگل ہے، پوری زندگی اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے آدرشوں کے ساتھ آپ جیتے ہیں اور کس طرح گزارتے ہیں، پتہ نہیں پھر بھی نروان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہی سوال جو ہے جو آج کی شاعری میں بھی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی آپ دیکھیں شاعرہ اس کتاب کی نظموں میں بدھا کو زیادہ تر اپنے محبوب کے روپ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ بھی اس کو شانتی نہیں دے سکتا۔ اگر دیتا ہے تو پل بھر کے لیے، وصال کے لمحے کی کتنی مدت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک خالی پن ہے، پھر سوالات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو وقت کے ساتھ ساری فلاسفی سب کچھ وہ اس کو آپ کو لے کے آنا پڑتا ہے آگے، اپنے وقت کے تناظر میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس ساری فلاسفی جو ہے جو نروان کی، اس کو بھی ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں بالکل بہت اچھی بات کہی، کیونکہ میرا خیال بٹوین دا لائن شوبر الطاف نے بھی یہی بات کی ہے جب وہ ایک شکایت کرتی ہے جو ان کی بیوی ہے خدا کی والی۔ تو زاہد آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، پلیز کیری آن۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ میں آپ کے ساتھ فزیکلی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی تقریب میں موجود ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ سنوبر کی کتاب کا پروگرام میں اٹینڈ کر سکا ہوں۔ تو بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، اور جیسے نصیر صاحب نے اور دوسرے دوست نے، ہاں، انہوں نے بہت سے اہم پہلوؤں کو پہلے ہی سمرائز کر دیے۔
تو یہ کتاب میں نے پچھلے ہفتے پڑھی تو کچھ میرے ذہن میں ایسے اس کے خیالات آئے کہ مجھے لگا کہ میں آج اس پہ بات کر سکتا ہوں. تو اس کتاب کا ٹائٹل سب سے پہلے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ کافی مختلف ہے اور ایک پہلی نظر میں ایک ایسا تاثر دیتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی سائنسی قسم کے موضوعات ہوں گے اور پھر کائنات کا بیک یارڈ ایک اجنبی سا خیال ہے. تو کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ اچھا مجھے یہ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کائنات ہے کیا اور اس کا بیک یارڈ کیا ہے, کیونکہ کائنات کا تو کوئی بیک یارڈ نہیں ہے. فزکس کی زبان میں کائنات ایک ایور ایکسپینڈنگ ایک سفیریکل باڈی ہے جو کہ ہر طرف کو پھیل رہی ہے غبارے کی طرح. تو دین آئی تھنک مجھے پھر لگا کہ اسے ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب کتاب کی ساری نظموں میں کچھ موضوعات جیسے نصیر صاحب نے ان کی کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ اس میں تنہائی ہے, اس میں کمرہ ہے, اس میں ایک فادرلی فگر کے ساتھ ایک تعلق ہے جس کی مختلف نظموں میں جکسٹاپوزیشن ہے, وہ اپیرنٹلی تو کچھ اور لگتی ہے لیکن آخری مصرے میں جا کے وہ اس کی جکسٹاپوزیشن ہوتی ہے. تو یہ کائنات بنیادی طور پہ صنوبر کا کمرہ ہے جس کی کھڑکی سے یا جس کے بیک یارڈ سے وہ دیکھ رہی ہے. اور وہ بیک یارڈ کیا ہے؟ بیک یارڈ کسی بھی گھر کا یا عمارت کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو ایک پرائیویٹ اسپیس ہوتی ہے. اس میں کسی کے بیک یارڈ میں ایک پھولوں کا باغ ہو سکتا ہے اور کسی کے بیک یارڈ میں وہ کچرے کا ڈھیر ہو سکتا ہے. تو صنوبر کے ہاں بھی یہ جو بیک یارڈ کا تصور ہے, کائنات کی بیک یارڈ کا تصور, کہ ایک میٹافور کے طور پہ آیا ہے. اس میں کوئی وہ ایک سائنسی یا کوئی بڑی فزکس کے حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ایک اچھا خوبصورت میٹافور ہے, چونکہ اگر اس کو اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ ڈھونڈتی, جیسے شاعری میں خاص طور بہت سارے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ انگریزی کا لفظ کیوں ہے, تو آئی تھنک اردو میں شاید اتنا ایک مروج لفظ نہ ملتا, یا اگر وہ ملتا بھی جیسے بیک یارڈ کا کوئی جو پیچھے کا صحن یا پچھواڑا یا کوئی اس طرح کا لفظ ہوگا تو وہ شاعرانہ طور پہ وہ معنی نہیں دے گا, اور دوسرا اس کی ایک بالکل مختلف تفہیم ہوگی. تو یہ نام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئی تھنک اس کو ہم اس شاعری کے تناظر میں ایک استارے کے طور پہ دیکھیں کہ وہ صنوبر کا کمرہ ہے جو اس کی کل کائنات ہے, اور اس کا بیک یارڈ ہے جو اس کی پرائیویٹ اسپیس ہے. اور یہ ساری نظمیں کہیں نہ کہیں ایک پرائیویٹ ایک پرسنل شخصی اظہار کی ہی مختلف صورتیں ہیں. تو اب موضوعاتی طور پہ میں 2-3 اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کروں گا. ایک تو سارے ریفرنس پہلے گفتگو میں آ چکے ہیں, لیکن میں اس کو ایک مختلف زاویے سے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو بدھا کا ایک کہیں علامت کے طور پہ, کہیں کریکٹر کے طور پہ, کہیں استارے کے طور پہ بدھا ان نظموں میں آتا ہے. تو بدھا 20ویں صدی میں دوبارہ ڈسکور ہوا, ریوائیو ہوا ہرمن ہیسے کے ناول کے بعد. ویسٹ میں جب بدھا ایز اے سمبل آف اسپریچولیزم آیا تو پھر اس کے پوری دنیا کے ادب پہ اس کے اثرات ہوئے. تو ہم نے بھی اپنے ساؤتھ ایشین لٹریچر میں بدھا کے کریکٹر کو دوبارہ ایک سمبل آف اسکیپ, ایک سمبل آف نروانا, ایک سمبل آف اسپریچولیزم کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. اب جو بدھا کا اپنی زندگی کو تیاگنا, اپنی بیگم کو چھوڑنا اور ایک سفر پہ نکلنا, آئی تھنک اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی نئی ایکویشن نہیں ہے. ہمارے ہاں جو صوفیزم کا اور جو دنیا داری اور جو ایک ہائی کانشیسنیس کی بائنری ہے, بیسیکلی بدھا کی کہانی اسی فکشن کا, اسی بائنری کا حصہ ہے کہ جو بیگم ہے, جو بچے ہیں, وہ ایک دنیا داری کا تعلق ہے. وہ ایک دنیاوی جو انسان کی جو جسم ہے, جو اس کا ایک وجود ہے, اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے جذبات ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, اس کی ایک علامت ہے. اور جو اس کو تیاگنا ہے, جو ایک ہائی کانشیسنیس کی ڈسکوری کے لیے نکلنا ہے, ایک حقیقت کی تلاش میں, اس کو ہمارے صوفیزم میں اس کو خدا کی تلاش کہہ لیں, یا اس کو ایک جسم سے, جسمانی نفس سے آزاد ہونے کی خواہش کہہ لیں.
تو یہ اسی بائنری میں بدھا کی کہانی کو بھی ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اب جو اس نظموں میں جو ریفرنسز ہیں، خاص طور پہ جو نظم کا آپ نے بار بار ذکر کیا کہ جو بدھا کی جو بیوی ہے وہ اس سے یہ گلہ کرتی ہے کہ تم نے جو اپنا نروان پایا ہے، کیا وہ جو میری جو تکلیف ہے اس کی قیمت کے طور پہ پایا. تو اب اس کے اوپر مجھے وہ ایک فلم یاد آ گئی، آئی تھنک وہ 2012 میں یا اس کے بعد آئی تھی، سامسارا. وہ بیسیکلی وہ ایک فیمنسٹ کرٹک ہے بدھا کے اس ساری فلاسفیکل انٹرپریٹیشنز کے اوپر. اور یہ نظم بھی اسی سوال کو دہراتی ہے کہ جو ایک عورت ہے جس نے پیچھے سفر کیا ہے، اس کا تصور حیات، اس کی جو عدم تکمیلیت ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. اور یہ چونکہ جب ہم اس ساری جو بائنری ہے اس میٹا فزکس کی اور دنیا داری کی، جب ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں تو دین یہ سارے سوالات نیچرلی ویلڈ ہو جاتے ہیں. کبھی اگر یہی دنیا ہے، یہی رشتے، اور اسی دنیا کے اندر سے رہ کے ہی ہم نے سکون حاصل کرنا ہے، تو اس سے اسکیپ کا کوئی رستہ نہیں ہے. تو جو پیس ہے وہ اٹ شوڈ بی ود ان دا سسٹم، ناٹ فرام اسکیپنگ دا سسٹم. تو خیر اس کے اوپر اگر باقی لوگ بھی اپنی رائے دینا چاہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسرا جو اہم موضوع ہے اس کتاب کا وہ تنہائی ہے. اور تنہائی اور اس ساری کتاب کی جو لوکیل ہے وہ ایک کمرہ ہے، اور وہ کمرہ اس ایک ایسی جگہ میں موجود ہے، ایک ایسے شہر میں موجود ہے جس میں ہم سارے، آپ لوگ تو ابھی بھی رہ رہے ہیں، جس میں میں بھی رہتا رہا ہوں، وہ اسلام آباد ہے، یا پنڈی کا وہ مارگلا کے فٹ سٹیپس ہیں. وہ اس ساری نظموں میں جتنا بھی لوکیل ہے وہ پوری طرح اس نظم کے جو لوکیل ہے وہ موجود ہے. اور یہی اس کی خوبصورتی ہے جو اس کتاب کو کنیکٹ کرتی ہے اپنی فزیکل ایگزسٹنس، اس کی جو پریزنس ہے جس میں رائٹر ہے، اس کا ایک کمرہ ہے، اور اس کمرے کے باہر کی دنیا. اور اٹس ویری ریئل، یہ اصل ہے، یہ کوئی ایسی تخیلاتی یا فکشنل یا کاپیڈ لوکیل نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ چونکہ سنوبر بنیادی طور پہ، تو جیسے نصیر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو پہلے افسانہ نگار کے طور پہ دیکھتی رہی ہے، تو ان نظموں میں بھی سنوبر کی ایک خوبصورتی یا خوبی ان نظموں کی یہ ہے کہ وہ اس کا جو افسانہ نگار ہے وہ سائٹ پہ یا وہ باہر نہیں ہے. ان ساری نظموں میں شی یوز دس ٹیکنیک آف فکشن، چونکہ وہ بنیادی طور پہ تو وہ کہانیاں ہی نظم کی شکل میں لکھ رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اس میں جینڈر ہے وہ شی ٹرانسجینڈڈ دس جینڈر، وہ اس سے ماورا ہو گئی ہے. چونکہ ہمارے ہاں جو شاعری ہوئی ہے، جو 50-60 سال پہلے تک تو صرف ایک مرد کا ہی ایک صنف کے طور پہ اظہار ہوتا تھا، عورت بھی وہ مذکر صیغہ میں لکھتی تھی. پھر 20ویں صدی میں آ کے یہ فیمنزم کی موومنٹ کے بعد عورت نے اپنی آواز کو ڈسکور کیا، اور اس نے اپنے مونس صیغے کے ساتھ، جیسے پروین شاکر کی شاعری ہے، یا بعد میں جو فہمی دریاز یا کشور وغیرہ نے شاعری کی، تو انہوں نے اس جینڈر کی جو یونیفارمیٹی ہے اس کو توڑا. لیکن سنوبر کے یہاں جو مجھے سب سے اچھا لگا کہ اس نے ان دونوں بائنری سے ٹرانسینڈ کیا. تو کہیں تو ان نظموں میں وہ بطور ایک مرد کے بات کر رہی ہے، کہیں وہ بطور عورت کے بات کر رہی ہے. تو یہ آئی تھنک اس اے نیو تھنگ ان اردو پوئٹری کہ اس نے اس کلاسیکی یا ماڈرن ٹریڈیشن جو ہے اس میں ایک نیا رنگ اپنایا ہے. اور اٹ از سرپرائزنگ، بعض دفعہ بہت خوبصورت انداز میں وہ اپنی نظم کہتی ہے. اور جو شاعری کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں، اس میں خیال کی کئی تہیں ہوتی ہیں، کئی سطحیں ہوتی ہیں. اور نظم کے آخری مصرے تک یہ ریویل نہیں ہوتا کہ وہ نظم کا اصل موضوع کیا ہے، اور وہ اس کی تفہیم بڑی آسانی سے ہو رہی ہے. لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ آخری مصرع اس کو جکسٹاپوز کر دیتا ہے، اس کی ایک نئی شکل سامنے آتی ہے. جیسے کچھ نظمیں ہیں جس میں وہ بظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے لکھ رہی ہے، لیکن آخر پہ وہ ایک قبر کا، ایک فادرلی فگر کا امیج سامنے آتا ہے، اور دیٹ از اے بیوٹی. آخری جو اس کا ایک پہلو ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا
کہ ان نظموں میں چونکہ شی از رائٹنگ کائنڈ آف این آٹوبایوگرافیکل پوئٹری، تو اس میں جو ایک فیمنزم کی شکل ہے، اور یہ فیمنزم کی شکل آئی تھنک اٹس ڈفرینٹ، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ اس فیمنزم سے مختلف ہے جو ہمارے ہاں ویسٹرن فلسفی یا خاص طور پہ 20ویں صدی کا جو ایک ویسٹرن ریئلائزیشن ہے کہ عورت کے حقوق کی، جس میں فرینچ فلاسفرز جیسے سارترے یا سیمون ڈی بووار اور ان کے بعد پوری دنیا میں موضوع بنا. تو شی ڈز ناٹ کاپی دیٹ فلاسفی، دیٹ آئیڈیالوجی. جو ہمارا لوکل فیمنزم ہے، جس کی شاعری میں ایک بڑی خوبصورت مثال نسرین انجم بھٹی کی نظم ہے کہ اس نے اس لوکل عورت کو تصور کیا ہے اور اس کو ڈسکور کیا ہے جو اس کے چیلنجز ہیں روزمرہ کے اس پیٹریارکل سوسائٹی میں. اور سنوبر کے ہاں چونکہ اس کا جو تنہائی کا تصور ہے وہ سماجی طور پہ مسلط شدہ نہیں ہے، وہ کسی محرومی سے جنم نہیں لیا، وہ منتخب کرتا ہے. اس نے خود انتخاب کیا ہے اکیلے رہنے کا، اور کمرہ اس کے وجود کی ایکسٹینشن ہے. تو اب اس میں جو مرد کو جس طرح وہ دیکھتی ہے اور اپنی تنہائی کو اپنے اس سماج میں اپنی پوزیشن، اپنی جگہ ڈسکور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ہے کون، اور اس کا جو وجود ہے، جو اس کی آئیڈینٹی ہے، جو اس کی ایگزسٹنس ہے، وہ اس کلاسیکل بائنری میں نہیں ہے کہ سماج پیٹریارکل ہے، جابر ہے، اور اس کا ریئیکشن جو کلاسیکل فیمنزم تھا کہ اس مرد کی نفی ہے، اس مرد کی ایک اپنی اسپیس کریٹ کرنے کی یہ کوشش ہے، اور اس میں خود ایک مرد بن جاؤں گی تاکہ میں اس معاشرے میں وہی کر سکوں جو ایک مرد کرتا ہے. تو یہ ان نظموں میں اس طرح کا ایک اگریسو فیمنزم نظر نہیں آتا، بلکہ اس ویری سبلائم فیمنزم، اس کی ایک مونولوگ ٹائپ کی ایک شکل ہے. تو یہ 3-4 پہلو ایسے ہیں جو اس کتاب کو، ان نظموں کو اہم بھی بناتے ہیں اور اسے باقی جو ایک روایت ہماری شاعری ہو رہی ہے اسے نمایاں بھی کرتے ہیں. تو میں اسی بات پہ اپنا یہ گفتگو سمرائز کروں گا، اور چونکہ یہ ایک گفتگو ہے تو بات اس پہ ہوتی رہے گی. تھینک یو، شکریہ. بہت شکریہ، بہت اچھا انالیسس دیا آپ نے زاہد. سو نائس. ایک نظم نگار دوسرے نظم نگار کو کیسے دیکھ رہا ہے، ایک ہم عصر کے طور پر بھی. تھینک یو ویری مچ. آخر میں اسٹیج پر آپ سے میں ڈاکٹر صاحب بات کروں گا. اپنے سفر کے متعلق بتائیے، لکھنے کا اور تخلیق کا جو سفر ہے، اور جہاں تک باقی ممکن ہے بہت سارے سوال آڈینس سے بھی آئیں، تو آپ پلیز. میرے لیے بہت خاص دن ہے. یہ خاص دن تو ظاہر ہے اس لیے کہ میری کتاب ہے اور اس کی تقریبی پذیرائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ میرے سارے پسندیدہ نظم نگار جو ہیں وہ میرے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہیں. ڈاکٹر روش ندیم ہیں، سجاد اظہر صاحب ہیں، نصیر احمد ناصر ہیں، ہمارے ساتھ زاہد امروز ہیں. امروز بہت دور ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود رہے. تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. خاص طور پر ڈاکٹر روش صاحب ہمارے بہت سینئر شاعروں میں سے ہیں، لیکن میری درخواست پر انہوں نے نظامت سنبھالی ہے، تو میں بہت ممنون ہوں آپ کی. جہاں تک میرے تخلیقی سفر کی بات ہے تو بہت سے لوگ جان چکے ہیں کہ میں نے لکھنا جو ہے وہ افسانے سے شروع کیا تھا، اور افسانے کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اسے کھولنا جو ہے وہ ہمیشہ سے پسند رہا ہے. اور میں جو کتابیں پڑھتی ہوں ان میں کوئی نہ کوئی افسانے کی کتاب میرے پاس ضرور رہتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ میں نئے افسانہ نگاروں کو پڑھتی رہتی ہوں. اچھا، اس افسانے کا نظم کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ میں نے ہمیشہ نظم کو بھی ایک افسانے کی طرح ہی دیکھا ہے. جب میں نے نظم لکھنے کی کوشش کی ہے تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس کی کوئی ابتدا ہو، پھر اس کا کوئی مڈ آئے، اور پھر اس کا اینڈ ہو، یعنی کہ وہ ایک افسانے کی طرح، ایک کہانی کی طرح ہی چلے. تو کبھی جیسے کہ آپ نے افسانے جی ورکنگ
تو کبھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ افسانہ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ افسانے جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، آپ کو مکمل جواب دے رہے ہوتے ہیں، کہانی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ افسانے ایسے ہیں جو آپ کو کسی نہ کہیں نقطے پر چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور آپ نے خود اس افسانے کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو نظم جو ہے وہ کچھ زیادہ ایسے افسانوں کی طرح کی ہے کہ آپ نے کچھ ہنٹ ایسے دینے ہیں، کچھ ختم کرنے سے پہلے ختم کر دینا ہے تاکہ وہ پڑھنے والا اس تک پہنچ سکے یا اس کو سمجھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میں کیونکہ براہ راست اردو ادب کی طالب علم تھی تو مجھے یہ ایڈوانٹیج رہا کہ مجھے کچھ لوگوں کو پڑھنے کا بہت موقع ملا. کچھ کلاسکس میں سے بھی ہیں، کچھ معاصر بھی ہیں. روش ندیم صاحب بیٹھے ہیں، نصیر احمد ناصر صاحب بیٹھے ہیں، انوار فطرت ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جن کو میں نے آئیڈیلائز کیا ہے یا جن کی نظموں سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے نظم کیسے بنائی ہے، کیسے لکھی ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں ان کی طرح نہ لکھوں لیکن ان کو سمجھ کر ایک اور اپنا کچھ بنانے کی کوشش کروں یا لکھنے کی کوشش کروں. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ سفر جاری ہے اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں مزید اس میں بہتری لاتی رہوں. اچھا، اس میں ایک یہ کہ ہمارا جو ادب ہے وہ پچھلے تقریباً 700 سال سے غزل کے اوپر کھڑا ہے. ہمارا جو بڑا تخلیقی ادبی شعری مارکہ ہوتا ہے وہ ہم غزل سے نکالتے ہیں، اور ہمارے سارے بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ غزل کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو نیا لکھنے والا ہے وہ جو جس پچ کے اوپر وہ مشق کرتا ہے وہ بھی غزل ہی ہوتی ہے. میرے خیال آپ نے غزل کبھی نہیں لکھی. نہیں، میں نے کوئی غزل نہیں لکھی. جی، تو یہ کیا ہے اور کیسے نظم کی طرف آنا اور نظم میں جگہ بنا لینا؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں یعنی ایک تخلیقی آوارہ گردی جو ہوتی ہے وہ کہیں ادھر ادھر بندے کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، پھر کہیں بندہ تلاش کرتا ہے چیزوں کو. اچھا، مجھے لگتا ہے جو اصناف ہیں وہ بھی آپ کی شخصیت کی طرح ہوتی ہیں. جیسے کچھ کلرز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی ہے، بس آپ وہ جاتے ہیں اور اس خاص کلر کو لے کر آ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اصناف کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ایسے تعلق ہے کہ کچھ اصناف آپ کی شخصیت کے ساتھ میچ کرتی ہیں. ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو میری شخصیت ہے یا جس طرح کی چیزیں مجھے پڑھنا پسند ہیں وہ نظم کے ساتھ اور افسانے کے ساتھ زیادہ منسوب ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیشہ سے ہی مجھے نظم نے ہمیشہ متاثر کیا ہے. لوگوں کو غزلیں یاد ہوتی ہیں، مجھے نظمیں زبانی یاد ہوتی ہیں. جو ہمارے کلاسیکل شاعر ہیں مجھے ان کی نظمیں زبانی یاد ہیں، اور نظم کا جو زبانی ایک پورا امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک موضوع پر ہے، ایک انداز پہ ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ مجھے متاثر کرتی ہے. مجھے یہ حیران کن لگتا ہے کہ شاعری میں کوئی جو ہے وہ کس طرح سے بات شروع کرتا ہے اور وہ اس بات کو کیسے آگے لے کے چلے گا، جیسے راشد کے ہاں ہے یا اور ہمارے جو کلاسیکل شاعر ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہی شاید میری پریفرنس جو ہے وہ اپنی پسندیدگی پر وہ نظم کے حوالے سے ہی تھی. رائٹ. ہمیں ایک دو نظمیں سنائیے. کچھ تو میں نے سنائی ہیں، کچھ زیادہ حضرت صاحب نے سنائی ہیں، تو آپ اپنی پسند کی ایک دو نظمیں ہمیں سنائیے. اس نظم کا عنوان ہے 25. جس دن چاکلیٹ کیک پر 25 موم بتیوں کو پھونک سے بھجایا، نوح کی کشتی گھر کی دیوار سے آ لگی. تو میں نے ماں کو انتظار کی گھڑی پہنائی، اس کا گیلا بوسہ اور باپ کی تیوری ماتھے پر سجائی. بیگ کو کمر پر رکھا اور بنا کچھ بتائے چپکے سے نکل پڑی. سفر طویل تھا اور انجانا بھی، گہرا سمندر، خشک صحرا، گھنا جنگل، سانپ سی سرسراتی پگڈنڈیوں سے اجنبی راستے، اجنبی منزلیں. نوح کی کشتی سالوں اندیکھی راہوں سے الجھتی رہی، مگر گہرے سمندر کا کنارہ بس وہی ایک مکان تھا. ہر صحرا کا انت گھر کی بس وہی ایک دیوار تھی. جنگل کی ہر پگڈنڈی کا موڑ بس وہی ایک جانی پہچانی سی گلی تھی. دل تھا کہ تتلیوں کے کسی نامعلوم دیس کا نقشہ لیے پھرا، اور پاؤں تھے کہ کسی گھریلو سی ہوائی چپل سے نہ نکلے.
میں نے احتجاج کی ایک اور چٹھی لکھی اور اپنے ذہن کو پوسٹ کر دی اور کشتی سے چھلانگ لگا دی کیونکہ سفر ابھی نامکمل تھا۔ مہینوں، سالوں، دہائیوں کی اونچی نیچی سڑکوں پر کسی بے کیف نروان سے بچتے بچاتے میں چلتی گئی۔ تھکن کی ایک شام کنکھیوں سے مڑ کر دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہ تھا مگر سامنے آنکھیں بند کیے ہاتھ باندھے کوئی سدھارتھ کھڑا تھا۔ سدھارتھ کی اور بدھا کی کیونکہ بہت باتیں ہوئی ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک اور نظم اس حوالے سے، یہ ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے راستے مسافر کو اس کی چاپ سے پہچان لیتے ہیں۔ جب شہر نے سورج کو اگنے سے روک رکھا تھا، کھلی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو مجھ میں طلوع ہوا۔ میں نے خود کو کھول دیا، پگڈنڈیاں، ڈھلوانے، اونچے نیچے ٹیلے اور گہری کھائیاں کرنوں کی لو سے جگمگانے لگیں۔ تو اپنی حدت سے کونا کونا سیکھنے لگا، کائنات تڑکنے لگی۔ میں نے راستہ دیا، ایک اندیکھی دنیاؤں کا پر نور راستہ کہ جہاں سے تو جب بھی گزرے نہال گزرے۔ ایک اور نظم ہے تنہائی کا پورٹریٹ۔ تنہائی راتوں کو رونے والی کتیا ہے جس کے بین لمبی تنہا سڑکوں سے ٹکرا کر لوٹ آتے ہیں۔ یہ بلی کے تیز پنجوں سے سینے پر وار کرتی ہے اور چوہے کے دانتوں سے آہستہ آہستہ کترنے لگتی ہے۔ وہ نہا دھو کر میرے ساتھ دفتر کے لیے نکلتی ہے، راہ میں کھڑی فقیرنی کو ایک سکہ پکڑاتی ہے اور خالی کاسے میں بجنے لگتی ہے۔ پھر اس کے پنجے دفتر کی فائلوں میں گڑ جاتے ہیں لیکن الف آنکھیں فون کی سکرین پر جمی رہتی ہیں۔ وہ لنچ بریک میں ہڈیاں کترتی ہے مگر اس کا ذہن رانوں کی مہک میں الجھا رہتا ہے۔ وہ شام کو 12 سنگے کے سینگ گنتے ہوئے گھر میں داخل ہوتی ہے اور رات تک سیاہی چاٹتی رہتی ہے۔ سو نائس، سو نائس، ونڈرفل۔ بہت شکریہ۔ اسٹیج کا کام تو مکمل ہوا، تو یہ ہمارے دوستوں میں، حاضرین میں بہت اہم لکھنے والے موجود ہیں، نئے لکھنے والے موجود ہیں اور ادب دوست بھی موجود ہیں۔ یہاں عدنان بشیر بیٹھے ہیں، اکبر نیائی صاحب ہیں، خلیق آئے ہوئے ہیں، مظہر مسعود صاحب ہیں، شعیب عسکری ہیں، یہاں فاطمہ عثمان ہیں، رشاد بخاری صاحب، ارشد وحید ہیں اور راشد سلیم ہیں، اتفاق بٹ صاحب آئے ہوئے ہیں، فاخرہ نورین مجھے نظر آ رہی ہیں اور ذیشان ہمارے نئے لکھنے والے کریٹک ہیں، خود نیّر جو ہیں، شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ نیّر بہت اچھے شاعر ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کے رکھا ہے۔ تو آپ جو کہنا چاہیں، کمنٹ کرنا چاہیں، جو پوچھنا چاہیں، آپ اور شاعرہ موجود ہیں، پلیز۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ کی یہ نثری نظموں کا مجموعہ پہلا شائع ہو اور اس کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے اور اتنے بڑی بڑی شخصیات کی جانب سے۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے نثری نظمیں ہی لکھی ہیں میرے خیال سے اس میں، تو اس کو آپ نے کیوں منتخب کیا؟ ایک تو آپ نے کہا کہ نظم اور غزل کی، تو نظم اور غزل میں تو آپ نے بتا دیا، تو نظموں میں بھی آپ نے نثری نظمیں لکھی ہیں، اور اس کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ ہمارے ساتھ زاہد امروز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بڑا ہی شاندار مضمون میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا اور بڑے میرے پسندیدہ ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ عنوان کے اوپر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ خود اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اچھا، پہلا جو سوال ہے کہ نثری نظم کیوں؟ اچھا، میرے ذہن میں نظم جو ہے وہ صرف نظم ہی ہوتی ہے، وہ نثری آزاد معرہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف نظم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک تو یہ کہ کیونکہ میرے ذہن میں ان کی مابین کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اس میں جو اس کے مابین فرق ہے وہ اوزان اور دوسری چیزوں کے علاوہ کچھ ہیں، لیکن وہ میرے لیے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ چاہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شخصیت سے منسوب ہوتی ہیں، تو شاید میرے قلم سے یا جو میرے جو خیالات تھے وہ نثری نظم سے زیادہ قریب تھے اور میں ان میں زیادہ مجھے لگا کہ میں زیادہ بہتر طور پہ لکھ سکتی ہوں، تو اسی لیے میں نے نثری نظم کو منتخب کیا۔ جہاں تک کائنات کے بیک یارڈ سے عنوان کا تعلق ہے، جیسے کہ سب نے کہا ہے کہ میری نظم میں جو ہے وہ ایک سپیس کا تصور بہت زیادہ ہے، اور وہ سپیس جو ہے وہ کمرہ ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چیزوں کو ایک کسی نہ کسی خاص پیج سے دیکھنے کی عادی ہوں، یا جب میں اس پوئٹک موڈ میں ہوں تو میں اس انداز میں دیکھتی ہوں. تو اس کے لیے اس کا مطلب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب میں عنوان رکھوں تو اس اسپیس کا ذکر ضرور ہو. تو وہ اسپیس کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ بیک یارڈ سب سے مناسب تھا کہ یہ جو بیک یارڈ ہے، ویسے تو روز صاحب کہہ چکے ہیں کہ فزکس میں جو ہے وہ کوئی بیک یارڈ نہیں ہے کائنات کا، لیکن یہ کائنات سے باہر کوئی چیز ہے، کچھ الگ چیز ہے جہاں پر بیٹھ کر میں کائنات کو دیکھ رہی ہوں، اس کے میس کو دیکھ رہی ہوں یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہوں. تو دراصل یہ میرے لیے بیک یارڈ جو ہے وہ کمرہ بھی ہے، وہ میرے گھر کی کھڑکی بھی ہے، وہ صحن بھی ہے، یعنی میرے لیے ایک اسپیس ہے. اتنی اچھی کتاب لکھی. اس کے بعد میں پہلے تھوڑا ریویو دوں گا آپ کی کتاب کے اوپر ہی کہ آپ نے ماشاءاللہ تنہائی کی بات کی، جستجو کی بات کی، چاہے خدا کی ہو چاہے کسی چیز کی. اس کے بعد آپ نے ریئلزم کا بھی ٹچ دیا، فیمنزم کو بھی آپ نے تھوڑا کیا، اور لاسٹ پہ جو سب سے اچھی بات آپ کی رہی وہ تھا ایک مورل لیسن، تو وہ آپ نے دیا. اور باقی آپ کی جو پلاٹ کی بات کریں تو وہ آپ نے بہت زبردست لکھا ہے. اپنا نام ضرور بتائیے کائنڈلی. میرا نام میاں محمد شہباز احمد ہے. رائٹ. تو آپ نے ماشاءاللہ پلاٹ کا جو دیا اس کا ایک مکمل انیشل پوائنٹ، پھر کلائمیکس، اس کے بعد کنکلوژن، زبردست، یہ ایک ریمارکیبل بات ہے. اس کے بعد میرا کویسچن یہ ہے کہ دن بہ دن اردو لٹریچر جو ہے یہ بیکورڈ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کم زوال آتا جا رہا ہے. بہت لوگ یا ان کے چاہنے والے کم ہو گئے ہیں یا کیا ریزن ہے؟ کس کا جواب مجھے دے دیں بس. تھینک یو. یہ میری کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو لگا ہے؟ اوور آل کی بات میری کتاب پڑھنے کے بعد لگا ہے پھر تو مجھے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، مجھے اچھا نہیں لگے گا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے. لوگ لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور کچھ پڑھنے والے بھی بے شمار ہیں. آپ اسی ہال میں دیکھ لیں، اس میں کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں اور باقی اتنے بے شمار پڑھنے والے لوگ ہیں. تو ایسا کوئی نہیں ہے. بس کبھی کبھی ہم جب زیادہ منفیت کی اینک سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا زیادہ محسوس ہوتا ہے. ورنہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، وہاں پر کئی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، بچے اردو لٹریچر میں داخلے لے رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی کہت الرجال تو فی الحال نہیں ہے. لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، داخلے بھی لے رہے ہیں، ڈگریاں بھی لے رہے ہیں لٹریچر میں. ٹھیک ہے. ہاں، میرا خیال ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو کسی نہ کسی انداز میں چل رہا ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اس تہذیب کے اندر مشاعرہ بڑا اہم تھا، تو مشاعرے جگہ جگہ چل رہے ہوتے تھے، تو ہم وہاں سے ایک جو مومنٹم ہے ادب کا اس کو فیل کرتے تھے. اب وہ نہیں رہا. لیکن سوشل میڈیا اور واٹس ایپ یہ شعروں کے بغیر تو چلتے ہی نہیں ہے، نہ شاعر کی بات کے بغیر چلتا ہے. کیا میں اس میں ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ جی ظاہر پلیز. میرا خیال ہے یہ جملہ کہ اردو ادب کو زوال آ گیا، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. جیسے ہم بہت سارے پروپیگنڈا کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہے، اسی طرح اردو ادب کو زوال آ گیا بھی ایک ایسا جملہ ہے جو لوگ سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ فیس بک پہ دیکھیں، پاکستانی ادیب فیس بک پہ صرف شعر و شاعری ہی کر رہا ہے، اور یا وہ غزل لکھ رہا ہے یا نثر لکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اس سے بالا تر ہو کے اردو ادب کو پڑھنا چاہیے. نہیں، بہت اچھی بات کہی. ہمیں ہر طرح سے اردو ادب میں بھی امام مہدی کی ضرورت کا انتظار رہتا ہے. اچھا، اب عرفان احمد عرفی، میرا ایک سوال ہے. آپ نے بھی کہا کہ بنیادی طور پر لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کہانی کار بھی ہیں اور پھر نظم بھی کہہ رہی ہیں، اور نظم بھی کہانی کے فارمیٹ میں ہے آلموسٹ، نا آپ بتا رہی ہیں کہ بگننگ بھی ہے. تو یہ کیا خیال جو ہے وہ خود سے ہی میڈیم لے کے آتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے لیے ایٹ ٹائمس آسان ہے کہ مشکل ہے کہ یہ کہانی میں ایکسپریس کروں یا یہ نظم میں کروں، یا وہ کیفیت ہوتی ہے جو اپنے آپ ہی فیصلہ کر دیتی ہے؟ بہت شکریہ عرفان صاحب. ایک تو سب سے پہلے شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور سوال کر لیں، میرے لیے آنر ہے. تو عرفان صاحب بہت اچھے افسانے لکھتے ہیں، میرے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں. ہمارے بھی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن شاہ صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو عرفان صاحب آج آ گئے ہیں، آج ملاقات کریں گے. اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خیال جو ہے وہ اپنا میڈیم لے کر آتا ہے. یعنی اگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب میں افسانہ لکھنا چاہتی ہوں تو افسانے کی بنت جو ہے، اس کی ڈیٹیلز جو ہے، اس کی جزیات جو ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ زیادہ انگیج رکھتی ہے.
کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, اس سین کے ساتھ کیا ہوگا, ایسا کیا ہوگا, اسے ختم کیسے کریں گے. نظم کے ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی لفظ, کبھی کوئی منظر ایسا جو ہے وہ آپ کو کلک کر جائے اور آپ اس کے تحت ایک چھوٹی سی کہانی لکھنا چاہیں تو وہ نظم کی صورت میں سامنے آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نظم کے دوران جتنے بھی میں نے افسانے لکھے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو کہ بالکل اپنا ایک الگ پس منظر لے کے آئے تھے, ایک الگ سوچ لے کے آئے تھے. تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا خیال جو ہے وہ اپنا میڈیم اپنے ساتھ ہی لے کر آتا ہے. یہاں پر دو بڑی اہم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. انجمن ترکیب پسند مصنفین کی ایک سابقہ اور موجودہ صدور نجمہ ریحانہ صاحبہ اور صبا کاظمی صاحبہ. سو ویلکم. عرفان صاحب کا میں نے نام نہیں لیا. عرفان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو معاصر اردو افسانہ ہے اس میں بہت اہم نام ہے, بہت اہم نام ہے, چونکہ یہ خود شاعر آدمی ہیں, بالکل بیک بینچز پہ بیٹھ کے پورے منظر کو دیکھتے رہتے ہیں, تو اس لیے چھپے چھپے رہتے ہیں. عمران احمد صدیقی میرا نام ہے. اچھا, سوال میرا یہ تھا کہ میں نے افسانے بھی آپ کے پڑھے ہیں کچھ اور نظمیں بھی پڑھی ہیں. جس طرح زاہد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ افسانے اور نظموں کے اندر میں نے جو ایک کامن ایلیمنٹ دیکھا وہ ایک تنہائی تھی اور ایک کم تھا. وہ افسانے میں بھی مل رہا ہے اور نظموں میں بھی مل رہا ہے. تو اصل سنوب جو ہے اگر اس کی تلاش کی جائے تو وہ آپ کو ہم کس میں تلاش کریں گے, افسانے میں, نظموں میں؟ کیونکہ اس میں جو کامن ایلیمنٹ ہے وہ تنہائی اور وہ بند کمرہ, اور اگر کوئی ساتھ بھی تو وہ بھی خیالوں میں ہے. تو اور مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر صنوبر باہر پہاڑوں پہ بھی گھوم رہی ہے تو کوئی زبردستی کمرے سے لے گیا ہے. تو کیا اس میں آپ کا پوائنٹ؟ اصل صنوبر آپ کو کمرے میں ہی ملے گی. اچھا, یہ جب کتاب چھپ کر آئی اور میں نے اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تو ایک جملہ بار بار میرے ذہن میں آتا تھا. وہ یہ تھا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ میری سیلف کا, میری ذات کا ایک حصہ ہے جو میں لوگوں کو دے رہی ہوں. یعنی جو لوگ بھی اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, وہ شاید میری ذات کے کسی نہ کسی ایک حصے کو سمجھ پائیں گے. ذرا ٹوٹل تو سب میں نہیں ہوں. اچھا, پھر میں نے اس کے نظم کے دیباچے میں بھی یہ لکھا ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی تنہائی کی بہت زیادہ بات کر رہا ہے تو شاید وہ کوئی بہت تنہا بیچارہ سا کوئی شخص ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تنہائی جو ہے وہ ادیب کے لیے ضروری بھی ہے, اور ایک ادیب جو ہے وہ اس تنہائی کو انجوائے بھی کرتا ہے. مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس تنہائی پر افسردہ نہیں ہوں ایکچوئل میں, چاہے میری نظم یا افسانے میں نظر آ جائے کہ میں بہت دکھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک وقت کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سارے جو لوگ ہیں وہ غائب ہو جائیں اور ہم اکیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے, کہ ہم اپنا کچھ لکھ سکیں, کچھ یا کچھ بھی نہ کریں تو خالی بیٹھے رہیں. تو یہ جو تنہائی ہے یہ کہیں یہ میرے لیے ادیب کی ہر ادیب کی طرح میرے لیے ضروری بھی ہے اور میرے لیے اہم بھی ہے, اور مجھے اچھی بھی لگتی ہے, مجھے پسند ہے, اس لیے ہر جگہ سامنے آتی ہے کہ شاید اسی میں بیٹھ کر مجھے سوچنے کا, غور کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جو اصل صنوبر ہے وہ افسانے اور نظم دونوں میں ہے, اور کچھ کمرے میں بھی ہے. تو ہر جگہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی پارٹ ہے اس کا. تنہائی اور افسردگی, اداسی اور مایوسی, یہ چاروں بالکل الگ کیفیات ہیں. ہم اکثر ان کو مکس کر دیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ تنہائی جو ہے وہ نیگیٹو ہو اور اداسی جو ہے وہ منفی ہو. نہیں, اداسی تو ایک اچھی کیفیت ہے. تو مایوسی, افسردگی, تنہائی اور اداسی, یہ چاروں الگ الگ کیفیت ہے. تھوڑا سا ایک باریک سا فرق ہے ان میں. یہ ذرا دیجیے ارشاد بخاری صاحب کو دیجیے, اور پھر اچھا نہیں, آپ کے پاس اگر ہے تو پلیز کیجیے بات. جی, فاخرہ نورین صاحب. ڈاکٹر فاخرہ صاحب. نورین, سب سے پہلے تو صنوبر میں آپ کو مبارکباد دوں گی. میں اپنے تاثرات ایک چھوٹے سے تبصرے کی شکل میں آپ کو بھیج چکی ہوئی ہوں, اور فیس بک پر بھی میں نے پوسٹ کیا تھا. صنوبر ہمارے لیے, یعنی وہ جو ایک ابھی بائی چانس یہ بات شروع ہو گیا, میں صرف کامنٹ کروں گی, آئی ول ناٹ کویسچن. تو وہ ایک امپریشن آتا ہے اداس اور تنہا اور ایسی لڑکی کا, لیکن ظاہر ہے یہ کریٹیوٹی, آپ کی جو کریٹیو سیلف ہے اس کے لیے درکار جو موزوں اور سازگار ماحول ہے وہ یہی ہے.
ठीक है। Well. और इसको ज़ाहिर है आप ज़हनी तौर पर तारी रखते हैं और उससे नज़्म कशीद करते हैं, या आप अपना फ़न पारा जो भी है उसे कशीद करते हैं और वो अच्छा लगता है। तो अगर मैं सनोबर को ख़ुद मिली हुई ना होती, जानती ना, तो मैं उसे ज़ाहिर है कि एक उदास और तन्हा और एक ऐसी खातून के तौर पर समझती, लेकिन मैं उसकी नज़मों को एक पढ़ी लिखी लड़की जो एक ऐसे मुआशरे में रह रही है जहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं, क्वेश्चन ऑफ अ वुमेन, आप उस पर प्लेस ऑफ अ वुमेन पर क्वेश्चन करते हैं, उसमें उसकी सेक्सुअल पोजीशन से लेकर आप उसके इंटेलेक्चुअल पोजीशन तक पर सवाल उठाते हैं। और ये तन्हाई अमूमन ऐसे सवालात करने के नतीजे में आपके हिस्से में आती भी है। ऑब्वियसली हमारा माशरा भी ऐसे सवालात के लिए तैयार भी नहीं है। हम जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या पढ़ी लिखी लड़कियां हो रही हैं और वो सोचने लग पड़ी हैं, सवाल करने लग पड़ी हैं, तो वो अभी एलियन और थोड़ी एक डिफरेंट पेडिस्टल पे खड़ी हुई नज़र आती हैं। तो मुझे खुशी है कि सनोबर उन एलियंस में से, यानी उन पायनियर्स में से वन ऑफ देम, जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड और एक सेंसिबल औरत के तौर पर वो शर्मिंदा नहीं है अपने, कहीं कहीं पर वो क्वेश्चन करती है। मेरा एक बार इससे मैंने पालक वाली जो नज़्म है जिसमें उन्होंने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के तौर पर किया, तो उस वक्त मेरा इससे इख्तलाफ था कि यार हम पढ़ी लिखी औरतें हैं, हमें तो जिन्स को असर्ट करना चाहिए, वी शुड हैव इट एज अ पॉजिटिव एनर्जी, या उसको उसमें हम इक्वल पार्टिसिपेंट्स या डोमिनेंट क्यों नहीं हैं। लेकिन अभी जब मैं दोबारा इसकी नज़्म को मैंने अब देखा तो फिर मुझे समझ आई कि ये एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, लेकिन चूँकि एक ब्याहता औरत के लिए ये एक कोई मसलन जिनसी अमल एक सौदा है और ज़िम्मेदारियों का एक ख़ास तरह का बोझ, और उसके साथ इतना कुछ नेगेटिव जुड़ गया हुआ है, तो ये सिर्फ़ उस एक फ्रैक्शन का इजहार है और ये उस रोल को चैलेंज करने का कि भाई आप मसलन ख़ातून को बियॉन्ड द बॉन्ड तो आप इजाज़त ही नहीं देते, वो उस एक्सप्रेशन को लिख भी नहीं सकती है, बयान भी नहीं कर सकती है, और जहाँ पर शी इज़ हैविंग इट एंड यू नो इट, वहाँ पर उसके साथ कहीं पर भी प्लेजर का कोई एस्पेक्ट जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो यार इतनी खूबसूरत चीज़ों को आपने कैसे ख़राब कर लिया हुआ है। तो सो आई अंडरस्टैंड हर बेटर नाउ और मैं उसको वेलकम करती हूँ। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम उसको अब एक नज़्म निगार के तौर पर भी इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। अफसाना निगार के तौर पर तो वो पहले से मौजूद हैं, और यहाँ पर जो उसकी नज़्म में जो दास्तानवी अदब जो असरात मिलते हैं, बुनियादी तौर पर वक़ार अज़ीम आप जानते हैं उन्होंने इस पे लिख लिया है कि शेरी दास्तानें मंजूम दास्तानें करार दिया उन्होंने हमारी मसनवियों को। तो हमारे यहाँ ये रिवायत तो है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव थी। आप मारूज़ी तौर पर मसलन बादशाह की कहानी लिख रहे हैं, लेकिन कमरे में बैठी लड़की की कहानी नज़्म में बयान करना और दास्तानवी उसलूब में लेके जाना, ये बहरहाल सनोबर का ख़ासा है, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो उसकी किताब का दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रशाद बुखारी है और कायनात के बैकयार्ड से जब ये किताब मुझे मिली थी तो घर जाकर मैंने पहली नशिस्त में ही, एक ही नशिस्त में इस किताब को पढ़ डाला था, और फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये किताब एक नशिस्त में पढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी हर नज़्म एक फ़िज़ा तख्लीक करती है और उस फ़िज़ा में आपको कुछ देर रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस नज़्म से फ़ौरी तौर पर आगे निकल जाएं और दूसरी सीढ़ी पर जाएं। तो आप क्यों ना पहले उस नज़्म के अंदर जो सारी उसकी जमालियात है, उस फ़िज़ा के अंदर आप यूँ कह लें कि कुछ अल्फाज हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ आवाज़ें हैं, जिन सब को आप महसूस कर सकते हैं उसके अंदर। तो एक तो बहुत सी बातें हुई हैं। एक मेरे जहन में ये आ रहा था कि एक जो इस किताब के एक्सप्रेशन में जो दयानतदारी है, बाज़ औक़ात अक्सर हमें अदब में या अदीबों के यहाँ वो दयानतदारी उस तरह से नहीं मिलती, क्योंकि वो चीज़ें वो बनाने की कोशिश करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, जो चीज़ें मुरव्वजा हैं। लेकिन एक बिल्कुल मुनफरिद इजहार लेकर इस खौफ के बग़ैर कि इसको किस तरह से रिसीव किया जाएगा, तो इसके पीछे जो हौसला और दयानतदारी चाहिए, मुझे लगता यह है कि इन नज़मों में वो चीज़ पूरी तरह से मौजूद है।
اور اس کے لیے میں صنوبر الطاف صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ 96 صفحے کی کتاب ہے اور اس میں 46 نظمیں ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں ان کے حساب سے مواد بہت کم ہیں, لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے ادب کو کریٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے مجلد کام کیے ہوں, آپ نے بہت بڑے بڑے والیوم لکھے ہوں. آپ کو ایسے بڑے ادیب اردو میں بھی اور باقی زبانوں میں بھی نظر آ جائیں گے کہ جو صرف اپنی چند مختصر چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. پطرس بخاری کو ہی لے لیں, ان کے چند مضامین ہیں. ویسے تو انہوں نے پوری نسل کی ایک تربیت کی ہے ادب کے حوالے سے, لیکن جو ان کے چند ایک مضامین ہیں, ان مضامین کی وجہ سے ان کو کوئی ادب کی تاریخ سے نکال نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت اہم ہے, اور جس طرح سے شروع میں ہی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے یہ بہت خوش آئند ہے, اور یہ اس تاثر کو بھی زائل کرتی ہے کہ آج کے دور میں ادب شاید اچھا لکھا نہیں جا رہا, یا مقبول نہیں ہے, یا زوال پذیر ہے. تو یہ کتاب دیکھ کر بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب ہمارے ہاں زوال پذیر نہیں ہے, بلکہ ادب نئی کروٹیں لے رہا ہے, ادب ایک نئی منزلیں تلاش کر رہا ہے, ادب کچھ نئے یوں کہہ لیں کہ آسمان تلاش کر رہا ہے جو ہمیں اس کتاب میں نظر آتا ہے. اس کی جمالیات میں ہمیں کلاسیکی کے ساتھ ساتھ بہت ماڈرن جمالیات نظر آتی ہیں. اور ایک دو باتیں اور بھی تھیں, لیکن پھر انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے سچے ہیرے موتی بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بڑی خوشی کا کیا مقام ہوگا. تو بات میں کہہ رہا ہوں, نہ یہاں پہ قحط الرجال ہے, نہ یہاں پہ قحط النساء ہے, دونوں ہی چیزیں موجود ہیں, تو فراوانی ہے. اب میں نے جو بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو شاعر حضرات ہیں وہ تاریخ کے اوپر جب نظمیں لکھتے ہیں تو تاریخ سن کے نظمیں لکھ رہے ہوتے ہیں, یا کم تاریخ پڑھ کے مکمل نظم لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا میں نے چیز محسوس کی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بودھا کے زمانے میں جو مسائل تھے وہ آج بھی ہیں, لیکن آج بودھا نہیں ہے, بودھا وہی ہے اور ابھی تک نہیں ہے. بودھا کا اوپر یہ تھا کہ بودھا کا اصل میں مسئلہ کیا تھا, یہ سب سے اہم بات ہے. وہ اصل میں نیچر کی دریافت کر رہا تھا, اور نیچر کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ بیمار ہیں, لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ بوڑھے ہیں, لوگوں کو مسائل ہیں. تو اور اس کے مقابلے میں ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پراتنائیں کریں, آپ جو ہے وہ مذہبی پیچیدہ رسومات ادا کریں, اور سخت جھگڑے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ. پرابلم وہاں تھا اس کا. اگر وہ تنہائی میں گھریلو حالات میں رہتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا, بیٹھ جاتا ڈرائنگ روم میں اپنے بیوی بچوں میں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں اس منزل تک پہنچ سکتا جہاں پہ اس کو چیلے بھی مل جاتے, اور پھر چیلے آگے جا کے وہ اس کی تمام اگر آپ اس کے ارشادات پڑھیں, تمام تقاریر پڑھیں, تو سمجھ آ جاتا ہے کہ معاملہ کیا تھا. اب ان مسئلے کو تو ہم لوگ جو اس بودھا کا مسئلہ تھا نہیں, مکمل پڑھ کے ہم اس پہ اوپر عام طور پر نظمیں لکھ دیتے ہیں. تو بس میرا یہی میں بات کرنا چاہتا تھا. تھینک یو ویری مچ. میرا نام فاطمہ عثمان ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے صنوبر تمہیں بہت 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 مبارک ہو. میرا چھوٹا سا کامنٹ ہے, سوال تو میرے پاس کوئی نہیں ہے, کیونکہ کل مجھے کتاب ریسیو ہوئی, میں نے کل ہی بیٹھ کے اس کو پڑھا, اور مجھے کائنات کے بیک یارڈ سے جب میں نے دیکھا تو مجھے اسی وقت میرا تصور جو تھا وہ بالکل وہی تھا جو تم نے بیان کیا, کہ جو تم نے سوچ کے جس طرح سے لکھا تھا. مجھے اس کی تمہاری نظموں کی سب سے زیادہ اسٹرانگ, جس کو بیسک میں کہوں گی اسٹرینتھ ہے اس میں, جو بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ تم قاری کو کمفرٹیبل زون نہیں دیتی. تم نے تمہاری ایک اپنی دنیا ہے, تم قاری کو اپنی دنیا میں لے کے جاتی ہو جس سے وہ واقف نہیں ہے. اور لیکن وہ جیسے جیسے میں تمہاری نظمیں پڑھ رہی تھی, میرا دل کر رہا تھا میں اور اس کو پڑھوں اور جانوں. دوسری چیز جو مجھے اس کے اندر اچھی لگی وہ یہ کہ تم نے تنہائی کو ایک کوئی اندھیرا, کوئی ایسا نہیں بیان کیا, تم نے اسے پرسونیفائی کر دیا. جب تنہائی کو پرسونیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ تنہائی ایک پورا کیریکٹر بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اور تم نے اسے کیریکٹر کی طرح ہی لے کے اپنے ساتھ چلا.
تو یہ تمہاری نظموں کی خاص بات ہے، تم نے ڈفرینٹ لکھا ہے. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ تم نے کوئی روایتی قسم کی کوئی نظم نہیں ہے اس کے اندر، ہر نظم دوسری نظم سے ڈفرینٹ ہے. اور تم نے فلسفی کو چیلنج کیا ہے. جتنی تم نے پڑھی ہوگی، ظاہری سی بات ہے تم نے ماشاءاللہ بہت پڑھا ہوا ہے اور ظاہر ہے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور اردو پڑھاتی ہو، تو تم نے جتنی فلسفی پڑھ رکھی ہوگی تم نے اس کو چیلنج کیا، تم نے وہ آگے لانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور تمہاری ایک اپنی فلسفی ہے جو بڑی کمپلیٹ ہے، اور بہت ہی تم نے آسان الفاظ کے اندر اور بڑی کمپلیٹ ایک طریقے سے اس کو تم نے بیان کیا ہے. لیکن جو تمہاری اپنی فضا ہے، جو تم اپنی ایک پوری وہ بناتی ہو، اور تم نے جیسے تم نے تنہائی کے لیے بولا کہ وہ سکے اس میں بھکارن کے اس میں ڈال دیتی ہے، مطلب وہ تنہائی ڈال رہی ہے، مطلب تم نے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. تو اٹس سو بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت نظمیں ہیں، بہت مبارک ہو، اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو فاطمہ. تھینک یو. جی امروز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، تو خیر وہ آئی تھنک وہ بات اب آگے نکل گئی. اس وقت میرے ذہن میں کمنٹ آیا تھا کہ جو تنہائی ہے اس پہ چونکہ کافی بات ہو رہی ہے، تو یہ دلچسپ ہوگا تنہائی کو اور اس کے مختلف شیڈز کے اوپر بات کرنا. چونکہ اگر ہم شعری روایت میں بات کریں تو ہمارے جو کلاسیکی روایت ہے اس میں جو فرد کی تنہائی ہے اس کا ذکر پرانے 18ویں 19ویں صدی میں نہیں آتا. اس میں 3 طرح کے مسائل ہیں، غم ہستی ہے یا غم جانا ہے یا غم دورہ ہے. لیکن جو تنہائی بطور فرد کا مسئلہ جو بنا ہے وہ 20ویں صدی کے بعد، خاص طور پہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ویسٹرن لٹریچر میں یہ ساری اور چیزیں آئیں، خاص طور پہ پھر جو زیادہ اس کو ری انفورس ہوا جو لٹریچر دستاویزکی کا نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ یا کافکا کی کہانیاں، اور جس میں یا جو وجودیت کا فلسفہ تھا اس نے اس کو ادراک دیا کہ فرد تو اس کائنات میں اکیلا ہے، یہ تنہا ہے. تو ہمارے ہاں جو لٹریچر میں تنہائی کا ایک امیج شاعری میں ہو یا فکشن میں ہو، وہ مور اور لیس اسی وقت اپیئر ہونا شروع ہوا جس وقت وہ ایک نمائندہ مغربی ادب میں آ رہا تھا. تو خیر اس پہ تو پچھلے 50 سال میں بہت بات ہوئی، لیکن اب ایک اور طرح کی تنہائی جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس ڈیجیٹل ایج میں، اس سوشل میڈیا میں کے دور میں، جب ہر شخص 24 گھنٹے کنیکٹڈ ہے، وہ فیس بک اور انسٹاگرام اور جو بھی میڈیمس ہیں کنیکٹیویٹی کے. اب اس ساری کنیکٹیویٹی کے باوجود، ایک اومنی پریزنس کے باوجود فرد تنہا ہے. اور یہ جو تنہائی ہے جو سینسری ایکسپیرینس کے تھرو ہم محسوس کرتے ہیں، اس تنہائی کو آپ کیسے پرسونیفائی کرتے ہیں، کیسے اسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ آئی تھنک وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. کہ میں اس کے اوپر میری اپنی ایک رائے ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ اب یہاں پہ اب شاعرہ خود موجود ہیں اور ان کی شاعری کا فوکس تنہائی ہے، اور نصیر صاحب چونکہ ان کی اپنی نظمیں بھی ہمہ وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں اور کافی ایکٹیو یوزر ہیں، اپنی ڈیجیٹل پریزنس ان کی بہت ہے. تو جو ایک نئی طرح کی تنہائی ایمرج ہو رہی ہے، جو ویزیبلٹی، کمپلیٹ ویزیبلٹی یا کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی آف انڈیویژول کے مکمل طور پہ ہونے کے باوجود ہم تنہا ہیں، وہ ایک جو فزیکل ایبسنس ہے، ہاؤ دیٹ جنریٹ ایک یہ نئی تنہائی جو جنریٹ کرتی ہے. I will be open to talk about that. اچھا کہا ہے، یہ تنہائی کا تو ہمیں ابھی احساس ہوا ہے. اس میں ہاں یہ ویسے تو امروز صاحب اپنی بات پوری کر چکے ہیں، لیکن میری کچھ 1-2 نظموں میں اس تنہائی کے آثار موجود ہیں، اور یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اچھا پھر اس حوالے سے کچھ نفسیاتی اثرات بھی ہیں. مطلب میں نے یہ بہت قریبی طور پر دیکھا ہے کہ وہ شخص جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو سوشل میڈیا میں یا بہت زیادہ پوسٹ لگاتا ہو، کبھی آپ اس سے جا کے خود ملیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر کوئی مسلسل ایکٹیو ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس کی جا کے خیریت معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہیلدی وہ نہیں ہے. اور یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی تصویر پوسٹ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کمنٹس اور لائکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کی تصویر اگر ہو تو وہ پھر کچھ گھنٹے جو ہیں وہ مصروف رہتی ہیں نا، ماشاء اللہ گڈ لکنگ فلاں، تو وہ ذہنی طور پر وہ خاص ڈپریشن سے نکل آتی ہیں.
تو یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہے، اور یہ بالکل سچ بھی ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے بہن بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، اب کوئی فیملی والوں کو اپنے اپنے فون پہ لگا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ابھی جدید ہماری جو زندگی ہے اس کی تنہائی، یا ابھی جو شاعر آئے ہیں ان کی تنہائی دراصل یہ والی تنہائی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں اگر ہم اور موضوعات لے لیں، جیسے کہ شاعری کے بڑا ایک موضوع ہے محبت کا، وصل کا، ہجر کا، یہ سارا کچھ، تو اس میں بھی جو یہ دور جو ہے اس میں اس کا تصور بھی بالکل عجیب ہو گیا ہے، یا ختم ہی ہو گیا ہے. بلکہ اب اگر وصل یا ہجر بھی ہے تو وہ اس طرح کا اس کا امپیکٹ نہیں ہے. اب ہجر جو ہے وہ پوری طرح ہجر ہو نہیں سکتی، اب ویڈیو کال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وصل میں بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ مصروف اپنے فون پر ہی ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی اہم میسج نہ آیا ہو. تو یہ تو یہ ایسی ہے، اور میرے خیال میں یہ آگے مزید بڑھے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے گھر میں پی ٹی سیل کا فون ہوتا تو ہم نے کہیں ایک بات سنی کہ نا اب ایسے فون آیا کریں گے جس پر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ ہم تصویر دیکھ سکیں گے. تو مجھے یاد میں بہت ہنسی تھی کہ کیا فضول بات ہے. تو اب میں خود اس کو دیکھ رہی ہوں اور یہ اتنی کامن چیز ہے. تو آگے کچھ بھی ہوگا مطلب وہ دیکھنے کے لیے. ہاں جی ایسے ہی. جی پلیز. جی صبا کاظمی میرا نام ہے. صنوبر آپ کو بہت مبارک ہو سب سے پہلے کتاب کی. اور کتاب کا عنوان جب میں نے دیکھا تھا، اس کا نام دیکھا تھا، تو ہے تو جدید نظموں کی کتاب، لیکن میرے ذہن میں غالب کا ایک شعر آ گیا تھا کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا. تو جب میں نے یہ سوچا کہ اچھا صنوبر عرش سے پرے یا کائنات کے بیک یارڈ میں بیٹھ کے کیا دیکھا ہوگا، کیا پوئٹک ایکسپیرینس کیا ہے. ہر انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اپنا نقطۂ نگاہ ہوتا ہے، زاویہ نظر ہوتا ہے جس سے وہ اپنی دنیا کو یا کائنات کو دیکھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھا. اس میں میرا کوشچن یہ ہے کہ سب سے خوبصورت رنگ کیا دیکھا، اور اگر کوئی ناگوار چیز دیکھی تو وہ کیا تھی؟ یہ میرا سوال ہے. اچھا اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بالکل پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے جو جواب میں دوں گی وہ میری اب تک کی زندگی کے تجربات میں سے ہوگا، اور یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی زندگی کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے. ممکن ہے وہ مجھے بالکل رد کر دیں، ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. لیکن میں نے اپنی اس کتاب کے دیباچے میں بھی یہ لکھا ہے، اور میں یہ مانتی بھی ہوں کہ زندگی میں اگر کچھ خوبصورت ہے، کچھ ایسا ہے جس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، تو وہ محبت ہے. محبت جو ہے وہ اہم بہانہ ہے زندگی جینے کا. اس کے بغیر کوئی زندگی، کوئی کائنات نہیں ہے. اچھا پھر محبت جو ہے وہ کون سی والی محبت؟ اچھا شاید یہ مشکل ہو جائے گا کہ میں اس کو ایلیبریٹ کر سکوں. کیا یہ وہ محبت ہے جو ہمیں اپنے خاندان سے ہے، یا وہ جو بچے کو ماں سے ہے؟ شاید اس سب کی صورتوں میں، چاہے وہ خاندان میں ہے، چاہے وہ دوستوں سے ہے، وہ چاہے وہ محبوب سے ہے، ان سب کا جو مکسچر ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اس کو نبھانے کا، اس کو ساتھ رکھنے کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. دوسری جو چیز مجھے جو بری لگتی ہے، یہ ویسے مشکل بات ہے، یہ بالکل نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ ممکن ہے جو میرے لیے برا ہو آپ لوگوں کے لیے کم درجے کا برا ہو. تو میرے خیال میں یہ ہر کسی کا اپنا تجربہ ہے، ہر کسی کو خود سے سیکھنا ہے. تو یہ آپ خود سے سیکھیں گی، میں نے الگ سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. فہیم قریشی میرا نام ہے، اور انجمن ترکیب سند مصنفین اسلام آباد کا میں سیکریٹری ہوں. اچھا صنوبر ایسا ہے کہ تنہائی کی بہت بات ہو رہی ہے، بڑی زاہد نے بڑا انٹلیکچوئل انداز سے اس کے اوپر ادب میں جو بھی اس کا رہی ہے. اب ہمیں انگلش میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم لونلی کہتے ہیں، الون کہتے ہیں، آئسولیٹڈ کہتے ہیں، تو شیڈز ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا شیڈ وہ ورڈ کا وہ انٹینڈڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم تنہائی کو اسی طرح جو میزریبل آئسولیشن ہے اسی انداز میں لیں. دوسرا جو دیکھیں، اب آج کا انسان زیادہ ساری کنیکٹیوٹی ہونے کے باوجود وہ ایک ڈسکنیکٹڈ ہے، تو میرے خیال سے اپنے اندر سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہو چکا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسرا جیسے کہ لائف از ایبزرڈ، مطلب میں تو یہی سمجھتا ہوں جو
کچھ بڑے لوگوں نے کہا ہے. تو ہم جب میں سمجھتا ہوں لاشعوری طور بہت سارے لوگ کوئی عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی لاشعوری طور پہ اس حقیقت یا اس ریئلائزیشن تک جاتے ہیں, لیکن وہ جو جھوٹے سہارے ہیں جن پہ ہم لیتے آئے ہیں وہ ختم ہمیں لگتے ہیں, وہ ہمیں صحیح سہارے اب سہارا ملتا نہیں ہے, وہ اس وجہ سے بھی ہم جو ہے یہ فیل کرتے ہیں. دوسری جو فاطمہ نے کہا کہ آپ نے فلسفے پڑھے اور آپ نے ان فلسفوں کو چیلنج کیا ہے, مجھے معلوم نہیں, میں نے ساری نظمیں تو پڑھی نہیں ہیں, دو پڑھی ہیں. بدھا کے بارے میں کچھ شاعروں نے اور بھی لکھا, ستیہ پال آنند نے بھی اور اس طرح کا بات کی. آپ کیسے سمجھتے ہیں آپ نے ان سے مختلف انداز سے لکھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدھا ہی کیوں آپ لوگ تاریخ سے اٹھا لیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اور نام ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بدھا کوئی فلسفہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے, میں کوئی بھی بات کرتا ہوں, لیکن وہ ایک گاڈ لیس ریلیجن کا بانی تھا. فلسفی تو سے بہت بڑے بڑے ہیں, ان کو کوئی ابھی ہاتھ نہیں لگاتا. میرا خیال ہے اسٹیج پہ میرے علاوہ 3 شاعر اور موجود ہیں, اور جن میں سے 2 نے تو بہت واضح طور پر بدھا پہ نظمیں لکھی ہیں, تو اس کا سوال کا جواب وہ دیں گے. اچھا, اس میں نہیں, اس میں فہیم میں سینئر شاعر ہوں کیونکہ میں نے بھی لکھا ہے. اور اصل میں ہسٹری کے اندر 2-3 لوگ ایسے گزرے ہیں جو نان وائلنس, جن کے ہم بہت اہم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پوری انسانی تہذیب اور پوری انسانی تہذیبی تاریخ وائلنس کے اوپر ہے. ہمارا سارا جبر, ہماری قسمتیں, ہمارے مقدر سارے وائلنس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ایک لاکھوں کا لشکر آتا تھا اور ایک سویلائزیشن کو برباد کرتا ہوا گزر جاتا تھا, اور ہزار 1,500 سال ان کی ڈائنیسٹی جو ہے وہ رول کرتی رہی ہے, اور انہوں نے سائیکی کو بدل دیا, عادتوں کو بدل دیا, اس کے اسکرپٹس کو بدل دیا, مذاہب کو بدل دیا, ہر چیز بدل کے رکھ دی انہوں نے. تو یہ جبر بڑا خوفناک ہے. اس میں اگر آپ کو 2-3 لوگ ایسے ملیں جو نان وائلنس ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اب نان وائلنس 3 لوگ اب تک دیے سویلائزیشن نے. نمبر 1 جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا, نمبر 1 بدھا, نمبر 2 عیسیٰ, نمبر 3 گاندھی. ان کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا. ہم ان تینوں کو ہٹا کر اپنے بندے بے شک لے کے آئیں, جو مرضی کریں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری کے ڈسکورس کے اندر کن لوگوں نے ایز میٹافر, ایز سمبل جو ہے وہ ون کیا ہے, تو وہ یہ 3 لوگ ہیں. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کرائسٹ ہیں وہ ایک مذہبی علامت بھی ہے, سویلائزیشن بھی ہے, ہسٹری کی علامت بھی ہے. تو وہ بھی ہمارے ہاں مسیح بے صلیب اور اس طرح کی آیا ہے, اقبال کے ہاں بھی آیا ہے, اور بہت سارے میرے ہاں بھی ہے. اور جو گاندھی ہے, گاندھی تاریخی طور پر ہم سے ابھی دور نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں. تو گاندھی پرائیویٹ ڈسکشن کے اندر تو پریز ہوتا ہے, لیکن ابھی اس کو بھی کچھ ٹائم لگنا ہے متھ بننے میں. کیوں کہ گاندھی کی کوتاہیاں, پولیٹیکل غلطیاں ابھی ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود, ان کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود اسے ایک نان وائلنس ہیرو کے طور پر دنیا نے تسلیم کیا ہے. یہ اسلامی تاریخ میں جو وائلنس یہ جو آیا ہے, اس کا ٹرننگ پوائنٹ جب بتایا جاتا ہے ہسٹورین کے نزدیک, وہ اس وقت ہے جب سکوت اندلس ہوتا ہے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ سکوت اندلس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ابن تیمیہ کا جنم ہوتا ہے. اور ابن تیمیہ کا جو دور ہے یہ وہی دور ہے جب مولانا روم بھی موجود ہیں. اچھا, ایک طرف ابن تیمیہ نے وہ جو بغداد کے اندر ہر شام غریباں ہیں سکوت اندلس کے تناظر میں, اور وہ ایک نفرت کا بیانیہ جو ہے وہ تاریخ سے اور مذہب سے اٹھاتے ہیں. اور دوسری طرف اسی دور میں مولانا روم موجود ہیں جو جن کے یہاں محبت ہے, امن ہے, اور اس کا جو ہے پیغام ہے. تو لوگ آ کے جو ابن تیمیہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں وہی آ کے مولانا روم کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ تو یہ کہتے ہیں, تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اندلس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا جو پیغام ہے محبت ہے, کیونکہ محبت رہنی ہے, وہ دائمی ہے. تو یہ جو دائمی ہے محبت ہے وہ اس کا دائمی ہے, صنوبر نے بھی کہا. تو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صنوبر سے
کہ یہ کائنات کے فرنٹ یارڈ پہ آ جائیں بیک یارڈ کے بجائے اور محبت کی نظمیں لکھیں. اور جس طرح میں جب امریکہ میں ہوتا تھا تو وہاں پہ ہر ویکینڈ پہ نا لوگ جو ہے وہ بیک یارڈ میں جو گراج ہوتا تھا ایک گراج سیل لگا دیتے تھے. تو گراج سیل ان کے اس سامان کی, چونکہ وہ ایک دوسرے شہر جا رہے ہوتے تھے نئے اسٹیٹ, تو وہ اپنا سارا سامان اس بیک جو گراج سیل ہوتی تھی اس میں بیچ دیتے تھے. تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی تنہائی اپنی جو ساری ہے یہ اس گراج سیل میں بیچ دیں اور محبت کی نظمیں لکھیں. مجھے شاید لگتا ہے کہ ہم اردو ادب کے بیک یارڈ پر آ چکے ہیں. وہ زوال انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, یہ دا ادر سائڈ آف پیراڈائز ہے. یہ جو ہماری پیراڈائز تھی یا فرنٹ یارڈ تھا, اس کی دو بنیادی شناختیں تھیں, ایک روحانیت اور دوسرا فن, جس کے لیے میر انیس نے کہا تھا کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں, بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. تو وہ جو گلستان کا سبق یاد تھا ہمارے ہاں نثری نظم کے لیے آیا, جو بیک یارڈ کی طرف ہمیں دھکیل رہا تھا, جس میں قمر جمیل تھے, افضال احمد سید تھے, ثروت حسین تھے. لیکن انہوں نے فن کو بھی برتا, روح کو بھی برتا. لیکن روح سے جسم کی طرف آنا یا فن سے جذبے کی طرف آنا جو تھا بیک یارڈ, میں اسے کہہ رہا ہوں. ثاقب فاروقی نے کہا تھا کہ وہ میری روح کی الجھن کا سبب جانتا تھا, جسم کی پیاس بجھانے پہ بھی راضی نکلا. تو آپ نے جو کتابیں مجھے دیں ان میں کچھ اسی اگست میں پہلے دی زاہد امروز کی جلے ہوئے آسمان کے پرندے, اور پھر صنوبر الطاف صاحبہ کی کتاب کائنات کے بیک یارڈ سے. تو انہوں نے ایک بڑا تجربہ کیا. زاہد امروز نے پہلی نظم ہی ہے آہم, یہ پہلا, یہ گلا صاف کرنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے آہم, پھر نیچے چلتے ہیں جسموں کا روزہ افطار کریں. تو یہ جو جسموں کا روزہ افطار کیا گیا ہے روح کی پیاس کو چھوڑ کے, اب ہم اس یارڈ میں پہنچے ہیں. اور دوسرا فن سے ہم کوئی, اس میں یہ نہیں ہے کہ لفظ کیسے باندھا ہے یا بحر کہیں ٹوٹ رہی ہے. تو یہ روزہ افطار کر کے کیسا لگ رہا ہے, کہیں وہی جون جولائی والی کیفیت تو نہیں افطار کے بعد والی؟ یہ نظم والے لوگ بتا سکتے ہیں, شاید آپ بھی بتا سکیں نظم کے حوالے سے, اور جسم یا جنس کے حوالے سے, اور فن سے ہٹتے ہوئے صرف جذبے کی گرد گھومتے ہوئے. شاید زاہد یا آپ, سوال غلط ہو سکتا ہے لیکن میں جواب درست چاہوں گا. چونکہ یہ میری کتاب کی تکلیف نہیں ہے تو لیکن آپ کی کتاب کا ذکر آیا ہے تو کائنڈلی آپ. ہاں, تو میں یہ آئی تھنک یہ دلچسپ سوال ہے. اور عدنان کے ساتھ جب ہم ہوتے تھے اصغر مول کالج میں, تب بھی بہت سی گفتگویں ہوتی تھیں شاعری اور خاص طور پہ نئی شاعری کے موضوعات کے حوالے سے. تو آئی تھنک میں اس پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارا تصور ہے ابھی تک روحانیت کا اور جسمانیت کا, اس کی تربیت اس کلاسیکی تہذیبی جو رنگ ہے اس میں ہوئی ہے کہ بھئی جسمانیت ایک بری چیز ہے, یہ ایک منفی چیز ہے, اور جو روحانیت ہے وہ ایک شفاف, ایک پیور, ایک خالص چیز ہے. اور آئی تھنک اس کی جڑیں اسی پرانے تصور میں ہیں کہ جسم وہ پالیدی ہے اور روح وہ پاکیزگی ہے. تو جو شاعری ہے چونکہ وہ ایک منہاج ہے انسانی تخیل کی, تو اسے ہمیشہ پاکی کی طرف ہی رہنا چاہیے. لیکن اگر یہ ایک جو ہے رائج نقطہ نظر ہے ہمارے ہاں ادب کو دیکھنے کا, لیکن اگر آپ شاعری کا مطالعہ کریں ان سارے کلاسیکی شعراء کا جن کو ہم سند کے طور پہ لیتے ہیں, خواہ وہ میر ہوں یا وہ غالب ہوں یا ان کے بیچ کے جو کم مشہور لیکن اہم شاعر ہیں, تو ان کے اپنی شاعری میں جنس کو یا جسمانی خواہش کے اظہار میں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی تصوفانہ ہی شاعری کی ہے. چونکہ وہ ساری چیزیں عام قاری تک یا روزمرہ کی گفتگو کا حصہ نہیں بنتی, وہ شعر, وہ خیالات جس میں شاعر اپنے محبوب کو گلے لگانے کا, اس کے ساتھ وصال کرنے کا, اس کے ساتھ موجود ہونے کا اظہار کرتا ہے, تو وہ چیزیں عموماً ہماری روزمرہ کی گفتگو میں منہا ہو جاتی ہیں, جیسے کہ چونکہ وہ غیر اخلاقی تصور کی جاتی ہیں. لیکن اب جب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, پچھلے یہ جتنی بھی تبدیلی آئی ہے اردو ادب کے اظہار میں اور خاص طور پہ عالمی ادب کے اظہار میں, تو اس میں اس دوئی کو یا اس شرم کو بالائے طاق رکھ کر جو انسان کا مکمل اور
جو اس کا اصل اظہار ہے اس کے وجود کا، اس کی روح کا، اس کی خواہشات کا، اس کی ضروریات کا، اس کے اوپر سے وہ ایک جو جعلی قسم کی اخلاقیات ہے اس کو جھاڑ دیا گیا ہے، اور جو انسان محسوس کرتا ہے اور جس طرح محسوس کرتا ہے اسی طرح بیان کرنے کو یہ تصور کیا گیا کہ اصل شاعری وہ ہے جو آپ کی جو حقیقت کو، آپ کے اصل دکھ کو بیان کرے۔ اب جیسے فاخر نورین نے بھی ذکر کیا کہ اس ساری جو خواہشات ہیں جو ہماری، وہ جسمانی خواہشات ہوں یا وہ روحانی خواہشات ہوں، اس میں شرم کیوں ہے؟ ہم سب وہ فیل کرتے ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں ہم وہ برتتے ہیں، تو شاعری میں، شعر میں وہ جذبے، وہ اظہار کیوں نہیں آ سکتا؟ اور ایک اور جو بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، جو ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا کہ ہجرت سے وصال کی طرف، اور یہ ایک علامت ہے کہ جو وہ بھی اسی چیز کی نمائندگی کرتی ہے کہ ہم ایک اپنی اصل حقیقت، جو ایک ماورائی حقیقت ہے، اس سے ملنے کا ایک مسلسل ایک سفر ہے، چونکہ وہ سفر وہ اس سے کبھی نہیں ملا جا سکتا، جیسے خدا سے جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک وصال کی کیفیت کبھی نہیں آئے گی۔ اب چونکہ ہم نے ان تصورات کو بدل دیا ہے، ہم اس طرح زندگی کو اس بائنری میں نہیں دیکھتے، پر ہم زندگی کو اسی زمین کے اوپر روح پذیر ہونے والے عوامل کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ بائنری توڑنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے خیالات کو، اپنے اس تصور حیات کو اپنے شعر میں بیان کر سکیں۔ اور اس میں صرف جسمانیت ہی نہیں ہے، اگر آپ اس روح کے روزے کی افطاری کی بات کریں تو اس افطاری سے پہلے کی بھوک بھی ہے، اور وہ اس افطاری کے بعد کی تسکین بھی ہے، اور لیکن یہ تسکین اگلی سحری تک رہتی ہے، سحری کرنا ضروری ہے اس کے بعد۔ شکریہ۔ میرے خیال ختم کریں، 8 بج گئے ہیں، آدھا گھنٹہ ہم نے زیادہ لیا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، شجاعت صاحب کا، نصیر صاحب کا، روشب آپ کا، اور جو لوگ آئے اپنے گھروں سے یہاں اس محفل کو سجانے کے لیے۔ بڑے اہم لوگ ہیں میرے، زمانوں بعد بعض ایسے لوگ ہیں جن سے ملاقات ہوئی ہے، دور سے آئے ہیں۔ بلیک ہول کا جو یہ فورم ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر ادب، آرٹ اور اس کے علاوہ سائنس اور سائنس کے دیگر جو موضوعات ہیں، اکنامکس، ہسٹری اور پولیٹکس، ہر چیز پہ یہاں بحث ہوتی ہے۔ تو آج کی محفل میں جس طرح یہ ہال بھرا ہوا ہے اور ادب کو، شاعری کو ڈسکس کیا گیا، یہ بات بہت خوش آئند ہے، اس سینس میں کہ لوگ لٹریچر کا جو آرٹ ہے اور آرٹ کے جو ایستھیٹکس ہے اس کو کیسے پرسیو بھی کر رہے ہیں، اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ محفل یاد رہے گی۔ یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہیں کھڑے ہو کے ہم چاہیں گے کہ جو دوست آج آئے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بھی بنا لی جائیں، تاکہ آنے والے وقت میں کبھی ہم اس کو دیکھ سکیں تو آپ لوگوں کو یاد کر سکیں۔ کام ہے، وقت ضرورت کام ہے۔ سو نائس، تھینک یو ویری مچ۔